اتی امر اللہ فلما یشرکون۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، ما قبل کے ساتھ ربط۔ نمبر 1، پہلے سے مناسبت، یہ پہلے نزول عذاب سابقین پر، پچھلے لوگوں کا ذکر۔ اب اس صورت میں موجودہ لوگ مکے والوں پر عذاب کا ذکر۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، آگے ذکر ہے۔ پہلے صورت میں تخویف مشرکین کے لیے، تو اب اس صورت میں ان کی دلیل کا رد ہے جو مشیت الہی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا اس لیے تو ہم شرک کرتے ہیں۔ پہلے تذکیر واقعات کے ذریعے چند واقعات بتا کر سمجھایا۔ اب نعمتوں کے ذریعے تذکیر ہے، تذکیر بنعم اللہ ہے، نعمتوں کے ذریعے تذکیر۔ پہلے صورت کے آخر میں آداب دعوت تھے، تو اس کے آخر میں بھی آداب دعوت ہوں گے۔ پہلے صورت میں تھا شیطان کے اغوا کا ذکر کہ میں ان کو اغوا کر دوں گا، تو اس صورت میں مختلف طریقے اغوا کے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شرک کے مختلف اقساموں میں انسانوں کو ڈال لیتا ہے۔ انکار عن الایمان، یہ اغوا کے طریقے ہے اس کا، وہ ذکر ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کا دعویٰ نمبر 1 تو رد ہے مشرکین کے استدلال پر جو مشیت الہی کو اپنے شرک کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شرک پر راضی ہے۔ مشیت الہی کو دلیل پیش کرتے ہیں شرک پر، تو صورت میں رد ہے نمبر 1 مختلف قسم کے انعامات ذکر کر کے، یہ انعامات اللہ کے طرف سے ہے تو شرک کس طرح جائز ہے؟ اللہ نے تو منع کیا ہے، یہ انعامات اس کے طرف سے ہے تو شریک کو یہ ہو نہیں سکتا۔ انعامات میں چیزوں کے ذوات کا ذکر کہ ان کے خالق ہم ہے، فوائد کا ذکر کہ اشیاء میں فوائد بھی ہم نے پیدا کی، ذوات بھی ہم نے پیدا کی۔ نمبر 2 دلیل نقلی سب انبیاء سے کہ ہر نبی نے شرک کے رد کی ہے، تو اللہ شرک پر کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 مثالوں کے ذریعے سمجھایا شرک کی تردید، تو پھر شرک پر مشیت الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مثال دلائل ہے کہ اللہ شرک پر راضی نہیں ہے۔ نمبر 4 اقوام کے ہلاکت کا ذکر، عذاب کا ذکر۔ پچھلے اقوام تباہ ہو گئے، کیوں؟ اگر شرک پر اللہ راضی ہے، مشیت ہے، تو ان کو سزا کیوں دی؟ نمبر 6 وعدے کا ذکر ہے کہ وعدے نہ توڑ دو، اور اس کے لیے پھر مثال ہے اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان۔ تو شرک تو وعدہ کیا، توحید کا وعدہ دیا تم نے اللہ کو عالم ارواح میں، اب اس کا خلاف، تو اس پر کیسے ہو سکتا ہے اللہ شرک پر راضی ہو؟ اور نمبر 6 قیامت کے عذاب کا ذکر، تو اگر شرک پر راضی ہے تو قیامت میں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور نمبر 7 ابراہیم علیہ السلام سے آخر میں دلیل دے گا، تو شرک کی تردید تو ابراہیم نے کی ہے، اللہ اس پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو یہ صورت کا خلاصہ بھی ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ صورت میں، یعنی صورت سمجھانے کا دوسرا انداز کہ صورت میں دعوت الی اللہ ہے، صورت میں دعوت ہے انقیاد الی اللہ کے طرف، اللہ کے منقاد بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ۔ اور منقاد بن جاؤ کیوں؟ بہت سے نعمتوں کا طویل سلسلہ ذکر ہے، احسانات کا، کہ یہ سب احسانات اس کے طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے منقاد بن جاؤ۔ اور پھر دوسرا سمجھاتا ہے کہ منقاد بننے کا طریقہ
صرف یہ ہے کہ بس وحی کے پیروی کرو، قرآن کے پیروی، اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں تابعداری کا، کوئی اپنے طرف سے طریقے ایجاد نہ کرے، قرآن کے تابعدار بن جاؤ، وحی کے، یہی انقیاد اللہ کا طریقہ ہے بس۔ پھر نمبر 3، اگر اس انقیاد کے خاطر تمہیں ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرو، تو ہجرت کا واقعہ ذکر ہے، مسلمانوں نے حبشہ کے طرف ہجرت کی وہ ذکر ہے، اور آخر میں ابراہیم کا بیان ہے کہ اس نے انقیاد کے خاطر کتنے ہجرت کیا، کتنے مصائب برداشت کی۔ تو یہ پھر دوسرے انداز سے خلاصہ ہے کہ صورت میں نعمتوں کے ذریعے سمجھایا کہ منقاد بن جاؤ رب کے، اور انقیاد کا طریقہ صرف وحی کے تابعداری ہے، اس کے لیے تمہیں ہجرت کرنا پڑے، سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ یہ مختصر خلاصے ہے 2۔ تیسرا تفصیلی خلاصہ یہ کہ صورت 7 ابواب پہ چلے گا۔ پہلا باب آیات نمبر 34 تک، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا۔ اس میں کیا ہے؟ اولاً دعوی توحید کا دعویٰ، اور پھر یہ کہ یہ توحید امر اللہ ہے، توحید اللہ کا امر ہے۔ نمبر 2، توحید روح ہے، تو اس کو روح اور امر الہی کہا گیا، یہ سمجھائے گا۔ پھر 13 دلائل عقلی ہوں گے خلق السماوات والارض سے، ان دلائل میں خلق ہے امور عظام کا، یعنی بڑے بڑے چیزوں کی پیدائش کا ذکر، جو کہ 30 تک ہے، یعنی 30 چیزیں ذکر ہے۔ آیات نمبر 16 تک یہ چلے گا۔ پھر آیات 16 سے رد شرک فی تصرف، علم اور دعا، تینوں اشراک پر تردید ہے، اور توحید کا دعوی الہکم الہ واحد، اس پر تفریح ہے۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ سے زجر بے انکار القرآن، اور 7 تخویف اخروی لِيَحْمِلُوا سے، قد مکر الذین من قبلہم سے تخویف دنیاوی، پھر ثم یوم القیامہ سے تخویف اخروی تفصیلاً ذکر ہوگا، اور آخر میں پھر تخویف دنیاوی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو اس بارے میں۔ ایک معنی حکم اللہ کا آیا کیا؟ قرآن، فلا تستعجلوا، تو جلدی نہ جھٹلاؤ اس کو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، یکدم نہ جھٹلاؤ۔ دوسرا معنی آ گیا توحید، امر الہی، فلا تستعجلوا، تو انکار نہ کرو جلدی، توحید قبول کرو، انکار کیوں کرتے ہو، جلد بازی نہ کرو۔ تیسرا یہ کہ قیامت مراد ہے، کہ یہ لوگ عذاب مانتے ہیں، قیامت تو عطا بمعنی یاتی کے مضارع کے ہے، اللہ کا امر عن قریب آ جائے گا، جلدی نہ کرو، تم انتظار کرو، عذاب آ جائے گا۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکہ، اتارتا ہے اللہ ملائک کو، بالروح، روح کے ساتھ، روح یعنی قرآن ملائک کے ذریعے اللہ نے اتارا اپنے حکم کے وجہ سے، یا روح جبریل امین ہے، تو ملائک بالروح، روح سمیت اللہ کا حکم یعنی عذاب لے کر یا قرآن لے کر، جس پر چاہے من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، تو اللہ کی مرضی جس کو نبی بنانا چاہے اس پر اپنا فیصلہ اتارتا ہے۔ انذروا انہ لا الہ، ینزل الملائکہ بالروح سے بدل ہے، روح میں کیا ہے یہ کہ ڈراؤ لوگوں کو، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی ہو، صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں کو یہ خبر دو۔ انذار یعنی اعلان اور ساتھ ڈراوا بھی ہو، اعلام مع التخویف، تو انذار کہلاتا ہے۔ اب 13 دلائل عقلی، بڑے امور کے پیدائش، خلق السماوات، اللہ نے بنایا آسمان و زمین، بالحق، بہترین تدبیر کے ساتھ، یا حق کے اظہار کے لیے، بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو پہلے مکان بنایا نا، زمین، اب اس کے لیے مکین، انسان بھی بنایا اللہ نے، خلق الانسان، انسان کو بنایا نطفے سے، پس یہ انسان خصیم مبین، جھگڑے کرتا ہے واضح طور پر، چاہیے کہ مان لے تمہارا خالق اللہ ہے، تو یہ پھر بھی نہیں مانتا، بحث کرتا ہے۔ والانعام خلقہا، یعنی خلق الانعام خلقہا،
اللہ نے بنایا چوپائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں دفء سامان گرمی ہے، یعنی اس کے اون سے تم اپنے لیے بستر بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو، موزے بناتے ہو اس کے چمڑے سے، مختلف سامان بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، ومنافع اور اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہے۔ ان جانوروں میں دودھ پیتے ہو جانور کا، ہل چلاتے ہیں، مختلف کام لیتے ہو، ومنہا اور ان میں سے تاکلون کچھ جانور تم کھاتے بھی ہو، کچھ حلال ہے تو گوشت بھی کھاتے ہو، لکم تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں جمال ٹاٹ باٹ ہے، خوبصورتی، حین تریحون جب یہ شام کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون اور جب صبح چراگاہ لے جاتے ہو، تسرحون صبح لے جاتے ہو اس کو بعد میں کہا، تریحون شام کو واپس لاتے ہو یہ پہلے کہا، کیوں کہ زینت مراد ہے، اور جانور جب صبح گھر سے نکلتا ہے بالکل دبلا بلی کے طرح پتلا سا، شام کو واپس آتا ہے خوب چرنے کے بعد تو خوبصورت لگتا ہے، اس وقت خوبصورتی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر گھوڑوں کا، گائے بیل کا ایک بڑا ریوڑ 100-200 اور سبززار میں سبز ماحول خوبصورت عجیب سا انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور اٹھاتے ہیں یہ جانور تمہارے بوجھوں کو إِلَى بَلَدٍ ایسے شہر کے طرف کہ تم نہیں ہو اس تک پہنچانے والے بوجھ، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر سخت مشقت کے ساتھ، نفس کے سخت تکلیف، سخت جان فشانی کے ساتھ، سخت تکلیف کے ساتھ۔ تو جو بوجھ تم اٹھا نہیں سکتے ہو بڑے مشکل سے لے کے جاؤ گے، یہ جانور آسانی سے لے کے جاتے ہیں، گدھے پر رکھ لیں، گھوڑے پر، اونٹ پر، یقیناً تمہارا رب تم پر بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے، مہربان ہے، نرمی کرتا ہے کہ تم سے بوجھ ہٹا کر جانوروں پر رکھ دیا، اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ تم سے گناہ ہو جائے بخشتا ہے، تو پھر بھی کوئی اللہ کو نہ سمجھے اتنے بڑے احسانات کے بعد۔ والخیل گھوڑے، بغال خچر، حمیر گدھے، یہ سب اس لیے لترکبوہا کہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ ترکبوہا فعل کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ سواری تو کبھی کبھی ہوتا ہے، زینت تو ہر وقت ہے، تو اسم کے ساتھ ذکر کے۔ وَيَخْلُقُ پیدا کرے گا اللہ آئندہ تمہارے سہولت کے لیے وہ لا تعلمون جو تم ابھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو 200 سال پہلے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ بندہ ہوا پر بھی اڑے گا، جہاز میں جائے گا۔ 1000 سال پہلے کوئی موٹر کا، گاڑی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسے سواری بھی آئے گی، اور اب آ گئے۔ اب ہمیں بھی کہا جا رہا ہے آئندہ وہ کچھ آئیں گے جس کا ابھی ہمیں اگر کوئی ابھی کہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے 200 سال پہلے کسی کو جہاز کا کہتا تو وہ نہ مانتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آئندہ بھی ایسے کچھ پیدا ہوں گے جس کو ہم ابھی اگر کوئی کہے تو نہیں مانیں گے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذمے قصد السبیل، بیان یعنی بیان و قصد السبیل، اللہ پر ہے بیان درست راستے کا، قصد معنی درمیانی راستہ، ومنہا مستقیم راستہ، ومنہا اور بعض ان راستوں میں سے جائرن ٹیڑھے بھی ہے، حق سے اعراض، حق سے دور راستے، یا کچھ ان لوگوں میں سے ٹیڑھے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، اگر اللہ زبردستی ایمان چاہتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے من السماء اوپر سے پانی تمہارے لیے، من ہو اس سے شراب پینے کے ہے، ومن ہو اور اس پانی سے ہی شجر باغات درخت نکل آتے ہیں، فیہ جس میں تسیمون تم مویشیوں کو چراتے ہو، جانور چراتے ہو اس میں، ینبت لکم اگاتا ہے اللہ تمہارے لیے الزرع کھیتی، زیتون، والنخیل کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، یقیناً اس میں لآیۃ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل نشانی ہے معنی ہمارے قدرت کے، لآیۃ مفرد کہا کہ وہ ہر ایک الگ الگ نشانی ہے،
وسخر لکم اللیل، اللہ نے تمہارے کام میں لگایا رات اور دن تمہارے سہولت کے لیے کہ آرام کرے، رات ہے سکون ملے تمہیں، دن تمہارے سہولت کے لیے کہ آسانی سے کام کاج کر سکے۔ شمس و قمر بھی، والنجوم ستارے تابع ہے اللہ کے فیصلے کا، یقیناً اس میں بہت سے دلائل ہے عقل والوں کے لیے۔ تو یہ بڑے بڑے امور ہے نا، کلیات ہے شمس و قمر، تو اس میں عقل چاہیے، عقل کلیات میں کام کرتا۔ وما زرع لکم، پہلے جزیات تھے عام درخت وغیرہ، وما زرع لکم، اور جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے زمین میں مختلف قسم کے، الوانہ، اس کے کلر، یعنی رنگا رنگ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے رنگا رنگ پودے پھل کیا کچھ نہیں بنایا۔ تو کسی پارک میں، پہاڑ میں، باغات میں، صحراؤں میں جا کے دیکھ لے، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ترتیب ہے، فکر کرو گے تو عقل آئے گا، سوچ آئے گا، اور سوچ کے بعد بندہ نصیحت لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، پہلے بری احسانات اب بحری احسانات، دریا میں اللہ وہ ذات ہے جس نے کام میں لگایا دریا تاکہ تم کھاؤ اس سے لحمن طریًا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم نکالتے ہو اس سے حِلْيَةً زیورات، تلبسونها، جو تم پہنتے ہو، تم مرد تو نہیں پہنتے، عورتیں پہنتی ہے زیورات، لیکن عورت کی زینت تو مرد کے خاطر ہے، مرد کے لیے ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، آپ دیکھو گے کشتیاں، مواخرہ چیرنے والے، فیہ، اس دریاب میں، یعنی سمندر کے بڑے بڑے لہروں کو چیرنے والے، پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب کچھ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا کے لیے معطوف علیہ حذف ہے، یعنی لِتَعْتَبِرُوا، تاکہ تم اس سے عبرت بھی لو اور ساتھ تلاش بھی کرو اللہ کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور انعامات، اللہ نے رکھ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ تمہیں لے کر یہ حرکت نہ کرے، تم پر حرکت نہ کرے، تمہیں لے کر ہچکو لے نہ کھائے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتا تو جس طرف رش ہوتا لوگ اس طرف جھک جاتے، تو پھر اوپر نہیں چڑھ سکتے رہے۔ تو اللہ نے پہاڑ رکھ دیے، اب تم جتنا بھی بڑا مکان بنا دو تو زمین دوسرے طرف نہیں جھکے گا۔ وَأَنْهَارًا، نہریں، وَسُبُلًا، راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنے اپنے منزل تک پہنچ جاؤ۔ تَهْتَدُونَ إِلَى مَقَاصِدِكُمْ، یعنی اپنے مقاصد میں راستے اس لیے بنائے کہ ہر ایک اپنے مقصد تک پہنچے۔ جس کو گاؤں جانا ہے، پنجاب جانا ہے، تو راستے ہے درمیان، راستے نہ ہوتے تو کیسے پہنچتے اپنے گھر؟ یا نہر بنائے تو انہار میں بھی راستے ہے، دریائی راستے، وعلامات، اور دوسرے نشانیاں بھی اللہ کے قدرت کے بہت سے، وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ یہتدون، راستے معلوم کرتے ہیں۔ یہ خاص ستارے ہیں، جدی اور فرقدین، جس سے قطب نما بناتے ہیں لوگ، قبلہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اب یہ تقابل آیا، وہ اللہ جو سب کچھ بناتا ہے وہ ان کے طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک طرف یہ خالق معبود ہے جو ہر چیز کے خالق، اور دوسرے طرف لوگوں کے بنائے معبود جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں۔ تو یہ انعامات، مانا آسمان تیرے لیے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین اللہ نے، خود تمہیں اللہ نے بنایا۔ پھر جانور جس کے دودھ تم استعمال کرتے ہو، جو کوٹ تم نے پہنا ہے چمڑے کا، جو موزے پہنے ہیں چمڑے کے، یہ جانور کے چمڑے سے بنے۔ اسی طرح دودھ استعمال کرتے ہو، دہی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، اور گوشت ہے جانوروں کے جو سالن بناتے ہو، جو ٹاٹ باٹ ہے جانوروں کا۔ اسی طرح تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور، گدھے ہے، گھوڑے ہے، خچر۔ پھر اللہ نے اوپر سے بارش برسایا، اس کے ذریعے تمہارے جو گلاس میں پانی ہے اس کے طرف سے، جو درخت جس میں تم جانور چراتے ہو، کیتی، زیتون، کھجور کھاتے ہو، انگور ہے، مختلف پھل جو تم کھاتے ہو، یہ زمانہ جس میں تم بیٹھے ہو، رات ہے اور دن، سورج، روشنی، اندھیرے جو تم استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح زمین کے مختلف رنگا رنگ پھول۔ پھر یہ کیا؟ دریا کے مچھلیاں، گوشت تم کھاتے ہو، وہ کشتیاں جس میں بیٹھ کے مختلف سفر پہ جاتے ہو۔ پھر یہ پہاڑ
مختلف پہاڑ زمین میں جس سے تم فوائد اٹھاتے ہو، ستارے جن کی روشنی سے فائدے اٹھاتے ہو، تو اوپر نیچے دائیں بائیں تمہارے بدن کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کا خالق کوئی اور ہو نہیں۔ خالق ایک طرف اللہ ہے، دوسرے طرف باطل معبود۔ افلا تذکرون، تو یہ میں نے کہا نا، نعمتوں کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ صرف اللہ کے ہو جاؤ، انقیاد اللہ، اور انقیاد اللہ بغیر وحی کے ناممکن ہے۔ تو قرآن کے پیروی کرو۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تو رد ہے شرک فی التصرف فی العلم فی الدعا پر۔ وَإِن تَعُدُّوا، اگر خلاصہ یہ، اگر تم گننا چاہو اللہ کے احسانات کو تو نہیں گن سکتے ہو۔ تو ہر دن اللہ کا احسان ہے، ہر روز جو سورج سے فائدے اٹھاتے ہو یہ احسان ہے، ہر رات احسان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلے کا ایسا آیا تھا نا، وَإِن تَعُدُّوا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، یہاں ان اللہ لغفور الرحیم۔ تو مانا نعمتوں کے دو سائیڈ ہے، ایک نظر کیا جائے منعم کے طرف تو وہ تو غفور الرحیم ہے، دوسرے طرف جن پر نعمتیں ہیں ان کے طرف نظر کرے وہ تو ظلوم کفار ہے، وہ بڑا ناشکر ہے۔ تو کبھی ایک سائڈ ذکر کیا کبھی دوسرا۔ واللہ یعلم ما تسرون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ یہ نفی شرک فی العلم، تصرف کوئی نہیں کر سکتا، خالق اللہ ہے، تو عالم بھی کوئی نہیں غیب پر۔ والذین یدعون، یہ نفی شرک فی الدعا، کہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں، پنجتن پاک کو آواز دیتے ہیں، علی حجویری کو آواز دیتے ہیں، مختلف اولیاء کرام کو آواز دیتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو بنا نہیں سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود بنے ہیں، وہ اپنے خلقت میں محتاج ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہے نہیں ہے زندے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اموات غیر احیاء، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو سب سے پہلا ترجمان ہے اردو کا، قرآن کا ترجمہ اس نے کی اردو میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کے پوچھتے ہیں۔ یہ آیات ان کو کہا گیا جو اولیاء جو وفات ہو گئے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو انہیں کہا گیا۔ یہ تفسیر روح المانی میں ہے کہ یہ آیات ملائک کے بارے میں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ آیات ان سب کے بارے میں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو ذوی العقول کے ہے، جیسے خلقت، یخلقون ذوی العقول پیدا ہے، پھر دوسرا دوبارہ حشر، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کا حشر ہوگا، تو حشر تو انسانوں کا ہوگا، بت مراد نہیں ہے صرف بت، خالص بت، حشر اس کا نہیں، حشر انسانوں کا ہے۔ تو یہ آیات دلیل ہے کہ یہ جو اولیاء کو آواز دیتے ہیں وہ مراد ہے۔ تو ان کو کہا گیا اموات، وہ وفات ہے، غیر احیاء، زندے نہیں ہے۔ تو اموات مانا دنیا سے وفات ہے، دنیا سے گئے۔ غیر احیاء، دنیاوی زندگی سے حیات نہیں ہے، برزخی زندگی سے حیات ہے۔ ان کی زندگی تو وہ الگ زندگی ہے، اس دنیا کے نہیں ہے، تو برزخ کی زندگی، اس کو قبر کے کہے یا برزخ کی زندگی ایک، لیکن دنیاوی نہیں، اس لیے کہ دنیاوی لے تو پھر آیات میں ٹکراؤ ہے، یعنی اگر حیات دنیاوی ہے تو پھر اموات کا کیا معنی؟ اموات کا معنی تو پھر نہیں ہو سکتا۔ تو حیات بھی دنیاوی ہے تو اموات پھر کون سا؟ اموات کا پھر معنی تو نہیں ہو، اموات معنی دنیا کی روح سے وفات ہے، اموات ہے دنیاوی زندگی سے، حیات نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، برزخی حیات ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا ملائک کو، تو اموات مانا وہ مرے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو مرا نہیں، وہ تو آسمان پہ گیا ہے صحیح سلامت۔ اسی طرح ملائک وہ تو مرے نہیں، وہ تو زندے ہے، تو ان کو کیسے پھر کہا گیا اموات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اموات عام ہے، یعنی یہ مرنے والے ہیں، یعنی ان پر موت آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے اور ملائک پر بھی موت آئے گا، آخر سب وفات ہوں گے۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ جو دنیا سے گئے وفات ہو گئے تو انہیں
علم غیب نہیں ہے نہ اولیاء کو نہ انبیاء کو، ان کو یہ بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گا، نہ دنیا میں پتہ تھا نہ وہاں ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ توحید کے دلیل تفریح ہے، پہلے رد شرک پر، شرک فی الدعا فی التصرف کا رد ہوا کہ کوئی شریک نہیں اس کا، تو معبود تمہارا معبود ایک ہے۔ بس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے دل منکرتن انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ متکبرین بھی ہیں، تکبر کرتے ہیں، مستکبر جو غلط بلا وجہ تکبر۔ لا جرمہ کے معنی پہلے بتائے تھے، پکی بات ہے اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، اللہ محبوب نہیں رکھتا متکبرین کو۔ زجر بے انکار القرآن، جب کہا جائے ان سے ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارا رب نے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہے، تو اب بھی کہتے ہیں یہ آیاتیں پہلوں کے بارے میں ہے، تم ہمارے بزرگوں پر کیوں فٹ کرتے ہو؟ تو یہ اساطیر الاولین نہیں، یہ ہر دور کے لیے قرآن ہے، تو لوگ قرآن سے عبرت نہیں لیتے، بس یہ پہلوں کی آیتیں ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ لیحملوا اوزارہم، تاکہ اٹھا لے یہ لوگ اپنے بوجھوں کو، کاملتاً پورے بوجھ۔ اس سے پتہ چلا کافر کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، پورا بوجھ اس پر ہوگا قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھا لے، یضلونہم، جو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی ان کے وجہ سے یہ خود قرآن کے لیے نہیں آتے، قرآن سے انکار کرتے ہیں، تو ہزار اور بھی ان کے وجہ سے نہیں آتے، اوروں کو بھی منع کرتا ہے۔ خبردار بہت برا ہے یزرون، جو یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یہ تخویف دنیاوی، یقیناً مکر کیا تھا اس سے پہلے لوگوں نے، فات اللہ بنیانہم، پس آئے اللہ تعالیٰ ان کے آبادیوں کو، من القواعد، جڑوں سے، بنیادوں سے۔ تو ایک معنی اللہ آئے، اللہ کا عذاب آیا، تو یا زلزلے آئے، ہوا آیا، تو ان کو خراب کر دیا، ان کے بڑے بڑے آبادیاں گرا دی۔ فخر علیہم، تو گر پڑے ان پر، السقف، چھت، من فوقہم، اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے یہ سمجھتے بھی نہیں تھے، جس محل کو یہ اپنے لیے سکون سمجھتے، گمان ہی نہیں تھا کہ یہ عذاب بنے گا، وہی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، جب زلزلہ ہو نا، جہاں گنجان آبادی ہو، تو وہی آبادی انسان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، پھر کہتے کوئی صحرا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو دنیا کے عذاب، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، وہ اصل رسوائی ہے۔ اس دن کہیں گے، اللہ کہے گا، این شرکائی، کہا ہے میرے شریک، میرے اللہ کے شریک تو نہیں، مانا جو تمہارے خیال میں تھے، الذین، وہ کنتم، کہتے تم، تشاقون فیہم، تم پٹ جاتے تھے ان کے بارے میں، شک پٹ جانا، یعنی ان کی محبت میں تم بالکل مست تھے، کوئی کہتا کہ یہ عاجز مخلوق ہے تو تم آگے سے تمہیں آگ لگ جاتا، کوئی تمہیں قرآن کا اور توحید کا دعوت دیتا، تو اس سے پتہ چلا مشرکین، قبر پرست، اپنے باطل شرک میں بہت آگے جا چکے ہیں، اور ان کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ توحید والا تو ان کے خلاف نہیں کہتا، کوئی ان سے یہ کہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے، لیکن وہ یہ برا مانتے ہیں کہ تم نے ان کو عاجز بندے کیوں کہا۔ تو قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے اس دن علم والے، اولو العلم کون ہے؟ موحدین، ان الخزي اليوم، کہ یقیناً رسوائی آج، والسوء، اور برا عذاب کافرین پر ہے، الذین، وہ کافرین جن کو وفات کرتے ہیں ملائک، ظالمی انفسہم، درا حالے کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے، بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، مشرکین تھے۔ فالقوا السلم، تو وہ پیش کریں گے السلم، تابیداری، کیا معنی؟ صلح کے پیشکش کریں گے کہ بس مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں قرآن سیکھ لو، توحید مان لو، ما کلنا نعمل من سوء، پھر وہاں کہیں گے یار ہم نے تو کوئی برا عمل تو نہیں کیا تھا، تو یہ وہاں بھی یہ کہیں گے کہ میں درگاہ دیکھ لے کے گیا غیر اللہ کے نام، تو اللہ تعالیٰ کی ولی کا اکرام کیا میں نے، اس میں کون سا شرک ہے؟ اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک نبی ہے، تو اس میں نے کون سے برا کیا؟ اللہ کے دشمن کو تو نہیں پکارا، یہ جاہل یہ سمجھتے ہیں، بلا عیسائی لوگ بھی یہی کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نازنین ہے، تو ہم اللہ کے دشمن کو تو نہیں پکارتے،
اگر محبت ہے تو اللہ کے دوست سے ہے، تو یہ شرکی محبت ہے۔ پیغمبر والا محبت رکھو، ولی سے ولی والا محبت رکھو۔ بلا خوب سمجھو اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے تھے۔ فادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ خالدین یہ حال ہے، تو معنی یہ نہیں کہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ داخل ہوتے جاؤ، داخل تو ایک لمحے میں بندہ داخل ہو جاتے ہیں، معنی یہ حال مقدرہ ہے، داخل ہو جاؤ درا حال کہ مقدر ہے تمہارے لیے اس میں خلود، یعنی مقرر ہے ہمیشہ پھر رہو، داخل ہو جاؤ پھر ہمیشہ رہو گے اس میں داخلے کے بعد۔ فلبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ مسوا وہ جگہ ہے جس کے طرف بندہ بے اختیار ہو کے چلتا ہے۔ وقیل للذین، یہ بشارت متبعین قرآن کے لیے، کہا جائے گا ان سے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا تھا۔ موت کے وقت مومن سے پوچھا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ رب نے ایک کتاب اتارا تھا قرآن، تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں؟ قالوا، مومنین کہتے ہیں خیراً، بہت فائدے کا کتاب تھا، یعنی میں نے پڑھا تھا سمجھا تھا، وہ تو دل کا سکون تھا اور میں اس کتاب کا عاشق تھا۔ تو متقین کہتا ہے بہت اچھا، اور کافر قرآن سے بے خبر کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ کیا تھا اس میں، کوئی پتہ نہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھے اعمال کی اس دنیا میں، حسنۃ، حسین بدلہ ہے۔ یہ قرآن کی طرف ترغیب کیوں؟ کہ انقیاد الہی بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتا۔ ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، کتنا حسین ہے متقین کا گھر۔ لنعم، کیا کہنا، کتنا اچھا ہے۔ متقین کے لیے دار کہانا، دار جس کو بندہ پسند کرتا ہے، اور پہلے کافرین کے لیے مسوا جس کی طرف بھی اختیار جاتے۔ جنات عدن، سدا بہار باغات ہوں گے جس میں داخل ہوں گے یہ، بہہ رہی ہوگی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا فیہا، اس میں ما یشاؤون، جو چاہیں گے باغ میں ملے گا۔ اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ متقین کو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں لے جائے، ہمیں نصیب کرے جنت۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، متقین کون ہے؟ وہ خوش قسمت جن کو وفات کرنے آتے ہیں ملائک، درا حال کہ طیبین، پاک ہوتے ہیں وہ۔ طیبین ایک معنی طاہرین من الشرک، وہ کسی قسم کے شرک نہیں کرتے، ریا دکھلاوا ان چیزوں سے بھی پاک ہے، بڑے شرک سے پاک۔ یا طیبین معنی صالحین، پاک عمل والے ہیں۔ یقولون، تو کہتے ہیں ملائک آتے ہی کہتے ہیں کہ حضرت سلام علیکم، سلام ہو تم پر، اللہ کے طرف سے سلام لے کے آئے ہیں، اور سلامتی یعنی ہر مصیبت سے اب آپ کے لیے نجات ہے، داخل ہو جاؤ جنت ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے۔ تخویف دنیاوی آگے۔ حل ینظرون، یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ویسے کہانیاں ہے، جنت دوزخ کچھ نہیں، تو یہ اس انتظار میں ہے کہ ملک آئے موت کے وقت پھر مانیں گے، انتظار نہیں کرتے مگر اس کے کہ آئے ان کے پاس ملائک، او یأتی امر ربک، یا آئے تیرا رب کا فیصلہ۔ کذالک، اس طرح، فعل الذین من قبلہم، کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو بچ گئے وہ نہیں بچے، ظلم نہ کیا اللہ نے ان پر لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم، پہنچا انہیں سیئات ما عملوا، برے وہ جو انہوں نے اعمال کیا، اور نازل ہوا ان پر ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، وہی عذاب نازل ہوا۔ وقال الذین اشرکوا سے یہ دوسرا باب، یہ آیت نمبر 47 تک ہے، اور اس میں اولاً زجر ہے مشرکین کے دلیل پر کہ ہمارے شرک سے اللہ راضی ہے۔ پہلے آیات میں کہتے ہیں مشرکین لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا، من شیء، کسی بھی چیز کا، نہ نبی نہ ولی، نہ کسی درخت نہ پتھر کا، نہ ہم اور نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا، نہ ہم حرام کرتے اللہ کے سوا کوئی چیز۔ یعنی آپ لوگ کہتے ہو نا کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے اختیار سے، اور کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر ہمارا شرک بھی اس کے چاہت سے ہے، اس کے ارادے سے ہے، تو جب اس کا ارادہ ہے تو وہ خوش بھی ہے،
یہ دوسرا مقدمہ اپنے طرف سے کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہے، ہمارا شرک بھی اس کے ارادے سے ہے، اور جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے، تو سب کچھ اس کے ارادے سے ہے، یہ تو صحیح ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی مقدمہ اپنے طرف سے بناتے ہیں۔ جیسے بادشاہ جیل بناتا ہے، تو جیل اس لیے کہ کوئی جرم کرے تو اس میں جائے گا، لیکن بادشاہ تو اس پر خوش نہیں ہوتا کہ لوگ جیل چلے جائیں، خوش تو اس پر ہے کہ بس لوگ امن سکون سے رہے، جرم نہ کرے۔ تو بنا تو ارادے سے ہے، لیکن مرضی خوشی اس میں نہیں ہے۔ تو کفر سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں ارادہ خداوندی ہے، البتہ راضی کس پر ہے؟ تو وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ ورنہ ایسے تو ہر بندے کے کچھ نہ کچھ پسند ہے، تو جو ناپسند ہو، جو کچھ اسے پسند ہو، کفر ہو، گناہ ہو، وہ کہے گا بس یہ اللہ کے ارادے سے ہے، تو پھر تو دین کا کیا مقصد؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ، دنیا میں ایسا حوالہ نہیں دیتا کہ گھر میں بیٹھے کام کاج نہ کرے، کہ جو بس جو ارادہ ہے وہی کام کے لیے تو جاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں پھر یہ اس لیے کہ دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ، تو یہ جواب ہے، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلوں نے بھی شرک کیا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ راضی ہے اس پر اس لیے تو کر، تو کیا بچ گئے؟ وہ نہیں، تو اس بہانے سے نہیں بچو گے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مانا آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، کیوں؟ رسولوں کے ذمے تو بات پہنچانی ہے صاف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، یہ دلیل نقلی تفصیلی سب انبیاء سے، سب انبیاء نے توحید کے دعوت دی، تو شرک پر کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول اس مضمون کے ساتھ، اے لوگو بندگی صرف ایک اللہ کے کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور دور رہو، اجتناب کرو طاغوت یعنی باطل معبود سے، معبود من دون اللہ سے، اللہ کے سوا ہر معبود سے۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتا ہے، اور جو بھی گمراہی کا داعی ہوتا ہے، کل من یدعو الی الضلال، تو ہر باطل معبود، باطل داعی، کفر شرک سے بچ جاؤ۔ فمنہم، بعض ان میں سے وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، بعض ایسے تھے حقت علیہ الضلال، ثابت ہو گئے ان پر گمراہی۔ چل پھرو زمین میں، غور سے دیکھو کیا انجام بنا المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ تو کیا اس دلیل سے کوئی بچ گئے آج تک؟ یا وہی کے خلاف جو لوگ گئے تو بچ گئے؟ نہیں بچے۔ انقیاد اللہ کرو، ان تحرس علی ہداہم، تسلی میرے حبیب اگر آپ بہت حرص رکھ کے ان کے ہدایت پر، تو جزا محذوف ہے، فلا تہدیہم، آپ تو انہیں ہدایت دے نہیں سکتا، آپ کا جتنا بھی حرص ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا من یضل، جس کو گمراہی میں ڈال دے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ واقسموا باللہ، یہ لوگ گمراہ، اللہ نے ان کو گمراہی میں ڈالا، ان کے مددگار نہیں۔ ان کے گمراہی کا ایک مثال یہ ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ، انکار عن البعث یہ گمراہی کے نشانی ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام، جہد ایمانہم، اپنے مضبوط قسمیں، اس بات پر لا یبعث اللہ من یموت، جو مرے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت نہیں آئے گا۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ، یہ قیامت کا وعدہ اللہ پر حقاً سچ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ قیامت سے منکر ہوں گے۔ آیات دلیل ہے۔ قیامت کیوں آئے گا؟ حکمت قیامت میں، لیبین لہم، تاکہ اللہ بیان کر دے ان کو وہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، ولیعلم الذین کفروا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کافروں کو، تاکہ جان لے کافر لوگ، ولیعلم، تاکہ جان لے کافر لوگ کہ انہم کانوا کاذبین، یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ تو کافر اپنے آپ کو سچ پہ سمجھتے ہیں، قیامت میں پتہ چلے گا کہ کفر جھوٹ ہے۔ انما قولنا لشیء، قیامت کا آنا مشکل کیوں نہیں؟ دلیل، یقیناً ہمارا فیصلہ کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرے کسی چیز کا، اس سے کہتا ہے ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا تفصیل اس میں مذاہب وہ پہلے پارے میں بتا چکا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یہ ترغیب ہے ہجرت کے طرف۔ کیوں ہجرت کرے؟ للنجات عن الظلم، تاکہ ظلم سے بچ جائے، تو ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت۔ اور دوسرا یہ
کہ انقیاد الہی کسی صورت میں نہ چھوڑو، وہی قرآن کو بالکل نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں ہجرت کرنا پڑے۔ والذین ہاجروا ترغیب ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ مانا فی دین اللہ، صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو یہ آیات عام ہے، جو بھی مہاجرین جہاں بھی ہو، تو یہ امت کے اول اور آخر سب کو شامل ہے، بحری محیط میں ہے۔ تو اللہ لنبوئنہم، ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں، حسنتاً حسین ٹھکانہ۔ حسین ٹھکانہ یا تو مدینہ میں نزول مراد ہے، اللہ نے مدینہ میں ان کو جگہ دی، یا حسین حسنہ سے مراد الرزق حسن ہے، اللہ اسے حسین رزق دے گا، یا حسنہ سے مراد دشمن کے خلاف مدد ہے، اللہ انہیں النصر علی عدوہم۔ ضحاک نے معنی کیا، ابن جریج کہتا ہے، ابن جریر کہ حسنہ سے مراد لسان صدق ہے، بعد کے لوگ ان کے اچھے تذکرے کریں گے، یا حسنہ سے مراد اطمینان قلبی ہے، ہجرت کرے گا تو ہجرت میں مشکلات ہے، اللہ قلبی سکون دے گا، اجر آخرت تو بہت بڑھ کر ہے۔ لو کانوا یعلمون الذین صبروا، وہ مہاجرین جو صبر کرتے ہیں، فریاد نہیں کرتے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ اس بات رسالت اور ان کے سوال کا جواب کہ ملک کیوں نہیں آیا رسول، تو ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو رسول بنا کر، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کے طرف۔ پوچھئے اہل ذکر علماء سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر علماء یعنی اہل کتاب کے علماء سے معلوم کریں کوئی ملک نبی آیا ہے نہیں، اگر تمہیں پتہ نہیں، یا اہل ذکر عام علماء سے معلوم کریں جو علم والے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ نبی مرد ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ عقائد کا ذکر ہے، عقیدہ علماء سے معلوم کرے۔ اس میں تقلید بھی آیا، اور یعنی عالم سے پوچھ کے جانا ہے، اور پھر یا تو ایک عالم سے پوچھو گے یا مختلف سے، یعنی تقلید شخصی یا غیر شخصی، تو دو نوعی ہے اس کا، جس نوعی پہ عمل کرے۔ البتہ اگر پتہ چلے کہ ایک عالم کے غلطی کا، کہ اس نے غلطی کی، تو پھر رجوع کرنے چاہیے۔ اگر رجوع کرے تو اس کا مقصد یہ کہ یہ قرآن و حدیث کے تابع ہے، اس بندے کا نہیں، تو پھر تو پہلا تقلید بھی صحیح نیت سے تھا، اور دوبارہ بھی، اور پتہ چلا صاف حدیث سے کہ پہلے عالم نے غلطی کی ہے اور پھر چھوڑتا نہیں، تو پھر یہ پہلا تقلید بھی غلط نیت سے تھا، یہ اس بندے کا تھا، حدیث کا نہ تھا۔ تو تقلید معنی ایک عالم پر اچھا گمان ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس پر اعتماد ہے۔ ایسے احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور تقلید شخصی اس معنی سے دنیا میں کوئی نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہا ہے بس ہم وہی مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فقہ میں آپ پڑھتے نہیں، کتنے جگہ ہے کہ وہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، کبھی اس کے قول پر بھی نہیں، امام ظفر کے قول پر ہے، تو کبھی دوسرے کے اقوال پر ہے۔ بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر صحیفوں کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے اتارا آپ کے طرف ذکر قرآن، لتبین للناس، ذکر عام ہے نا، قرآن و سنت دونوں کو شامل ہے، تاکہ آپ بیان کر دے لوگوں کو ما نزل الیہم، جو نازل ہے ان کے طرف، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ یہ لوگ خود بھی فکر کرے۔ تو شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ ادلہ شرع 4، قرآن ہے، سنت اور اجماع اور قیاس۔ تو انزلنا الیک الذکر، الیک الذکر، ذکر قرآن پہلا دلیل، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کر دے لوگوں کو، تو نبی کا بیان حدیث یہ دوسرا دلیل، ولعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ خود بھی فکر کرے۔ تو ایک بندہ فکر کرے گا قیاس ہے، کئی بندوں کا فکر ہے تو پھر اجماع ہے، چاروں اس میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فکر کب کرو گے؟ قرآن اور حدیث کے بعد۔ ولعلہم یتفکرون آخر میں ہے، جہاں صاف قرآن حدیث ہے تو پھر اجتہادات کی ضرورت نہیں ہے،
پھر اور فکر کے لیے قرآن و حدیث ہی دائرہ ہے، اس میں اندر رہ کر فکر کرو گے۔ یہ منطقی اور ادھر ادھر کے الگ فکر مراد نہیں کہ اپنے بدعات ثابت کرے۔ افامن الذین مکروا السیئات، یہ تخفیف دنیاوی، کیا بے فکر ہے، امن سے ہے وہ لوگ مکروا السیئات جو مکر کرتے ہیں برے معنی اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، یا گناہ کرتے ہیں برائیاں، یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ دنسا دے ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آئے اس طرف سے، لا یشعرون، کہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ جو گناہوں میں لگے ہیں اگر اللہ اسی زمین میں اسی جگہ دنسا دے، یا کہیں اوپر سے دائیں بائیں سے عذاب آئے، او یاخذہم، یا پکڑے اللہ ان کو، فی تقلبہم، چلتے پھرتے، یہ لوگ چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، نہیں ہے یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے، چلتے چلتے یہاں سے صدر جاتے ہیں، بس راستے میں ہلاک ہو جائے، گولی لگی ان کو، اسٹیڈن ہو جائے، اللہ تو پکڑ سکتا ہے۔ تو پھر یا تقلب بعض معنی کرتا ہے، تقلب علی الفراش ہے، بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے، بس ایک کروٹ لے کے ہی دل فیل ہو جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پکڑے ان کو علی تخوف، ایک معنی اوپر ڈر کے، اندیشہ ہے تو بس عذاب آئے، اور دوسرا یہ پکڑے ان کو علی تخوف، اوپر کمزور ہو کر، یعنی کمزور کر کے، تخوف معنی آرام آرام سے پکڑنا، کہ خوف ہے پھر بڑھ جائے پھر یقیناً تمہارا پروردگار بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ گناہوں کے باوجود، گناہ کیا، گناہوں کا بڑا پہاڑ ہے، 50-60 سال کی گناہ ہے، اور پھر بھی لگا ہے، اللہ پھر بھی نہیں پکڑتا، طویل موقع دیتا ہے، یقیناً بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، یہ ہے تیسرا مقام، تیسرا باب، یہ آیت نمبر 64 تک چلے گا۔ اس میں دلائل عقلی کہ یہ سارے چیزیں اللہ کے منقاد ہے، انقیاد عالم للہ وحدہ۔ اے انسان تم منقاد کیوں نہیں ہوتے ہو؟ پورا عالم اللہ کا منقاد ہے، تمہارے سائے وہ بھی اللہ کے منقاد ہے، آسمان و زمین تابیدار ہے اور تم تابیداری نہیں کرتے ہو۔ اولم یروا، یہ لوگ غور نہیں کرتے اس کے طرف جو اللہ نے بنائے مختلف چیزیں، یتفیأ ظلالہ، ڈلتے رہتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں سائڈوں سے، سجدا للہ، سجدے کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون، وہم اور وہ، داخرون، عجز کا اظہار کر رہی ہے، وہ چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کرتی ہیں۔ یمین مفرد کا ہے، شمائل جمع، اس لیے کہ یمین دائیں طرف سایہ ہوتا ہے، پھر بعد میں بائیں طرف بڑھ جاتا ہے، تو بڑھ جاتا ہے پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے جمع ہے۔ یا عرب سے بائیں طرف حصے زیادہ ہے جب مشرق کے طرف رخ کرے، دائیں طرف کم علاقہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، خاص اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، من دابۃ، جتنے بھی جاندار، والملائکۃ، ملائک بھی، وہم، وہ تکبر نہیں کرتے، ملائک اس کے تابع ہے، آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ کا منقاد ہے، تو اے انسان تم کیوں منقاد نہیں ہوتے ہو؟ ڈرتے ہیں ملائک اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، فوق صفت ہے اللہ کا، اور یہ متشابہ ہے، متشابہات میں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں غلبہ معنی ہے یا عذاب اوپر سے نہ آئے، وَيَفْعَلُونَ، اور کرتے ہیں ملائک وہ جو انہیں حکم ہوتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، سجدے کی آیات ہے، بعد میں پھر سجدہ کرے، حکم دیا اللہ نے، لا تتخذوا الہین، مت بناؤ الہین، خدا اثنین، دو خدا نہ بناؤ، دو بس عدد ذکر ہے، مراد کثرت ہے، خدا ایک ہے، زیادہ نہیں، زیادہ خدا نہ بناؤ۔ یا آتش پرستوں پر رد ہے جو کہتے ہیں دو خدا ہے، خالق خیر الگ ہے، خالق شر الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انما یقیناً اللہ تعالیٰ الہ ایک ہے، خاص اللہ کے بند، ایایا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ، یہ عالم کا انقیاد خاص اللہ کے لیے تابع ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وَلَهُ الدین، اور اللہ ہی کے لیے تابعداری ہے، واسباً، ہمیشہ، ہمیشہ تابعداری، ہر چیز اللہ ہی کے کرتے ہے، کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا۔
افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو تم. وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ انعامات کا ذکر. اے انسان جو بھی نعمت تم پر ہے، وما بکم جو بھی ہے تم پر، من نعمت کوئی احسان، تو یہ اللہ کے طرف سے ہے. مانا غور کرو، آنکھیں ہے، دماغ ہے، کان ہے، صحت ہے، قرآن کے لیے بٹھایا تو اللہ نے بٹھایا. تو کوئی بھی نعمت تم سوچو اللہ کے سوا کسی اور کے طرف سے ہے نہیں. پھر یہ کیا، ثم اذا مسکم، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف، تو الیہ اللہ کے طرف تجأرون فریاد کرتے ہو. جرأ اصل میں یہ ہے کہ کتے کا بچہ یا گائے کا بچہ وہ انتہائی تکلیف دہ آواز نکالے، جب کوئی حملہ کرے اس پر وہ آواز نکالے، فریاد کرے. مراد سخت فریاد ہے. جب کوئی تکلیف ہو تو پھر بھی تو اللہ کے سامنے روتے ہو. ثم پھر اذا کشف الضر، جب اللہ دور کرتا ہے تکلیف تم سے، تو ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. انجام یہ لیکفروا، کہ کفر کرتے ہیں اس پر جو ہم نے دیے ان کو، یعنی ہمارے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. پھر بیٹا اللہ نے دیا ہے اور پیر بخش، پیر نے دیا وہ نام رکھتا ہے حسین بخش، کہ حسین نے دیا مجھے. فتمتعوا، یعنی ان سے کہہ دیجئے فائدے اٹھاؤ، عن قریب تم سمجھ جاؤ گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، یہ زجر بھی ہے اور شرک کی تردید، زجر بالشرک، کہ غیر اللہ کے نام نظر کرتے ہیں. جانور، مال دولت، وہ غیر اللہ درگاہوں کے نام، ستاروں کے نام، کوئی سورج کے نام، کوئی موسم کے نام نظر کرتا ہے کہ یہ موسم میں رکھے، کوئی جنات کے نام نظر کرتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ مقرر کرتے ہیں لما وہ لا يعلمون، کہ جانتے نہیں، نصیباً ان کے نام کے جانتے نہیں، حصہ اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے رزق میں اللہ نے دیا حصے مقرر کرتے ہیں. قسم اللہ کا پوچھے جاؤ گے جو تم تفترون جھوٹ گڑھ لیتے ہو. وَيَجْعَلُونَ، یہ زجر شرک بالملائکہ پر، مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں. جعل سے مراد عقیدہ، اللہ کے لیے بیٹیوں کا، پاک ہے اللہ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے وہ جو یہ چاہتے ہیں. اللہ کے لیے تو بیٹیوں کا عقیدہ، اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب خبر دی جائے ان میں سے کسی کو، بالانثیٰ بچی کا، کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی، ان کو خوشخبری دی جائے، معنی یہ خبر تو ہے خوشخبری کا. ظل وجہہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودن، بالکل سیاہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وہو کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اوہو یہ بیٹی کیسے، میں تو اس امید سے تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ تو 5 ہو گئے، 6 بیٹیاں، اور چہرہ دیکھ لے تو غم سے بالکل کالا ہو جاتا ہے. یہ اللہ سے نافرمان لوگوں کی حالت ہے، مشرکین کا بھی یہ حال تھا. یتوارا، چھپتا پھرتا ہے، من القوم، اپنے لوگوں سے، من سوء ما، اس برے خبر کے وجہ سے، بشر بھی، جو اسے خبر دی گئی، یعنی اس برے خبر کے عار کے وجہ سے. سو معنی عار، شرم کے وجہ سے جو اسے خبر دی گئی، تو وہ برا مانتے تھے. پھر وقف ہے نا، سوچتا ہے کہ کیا کروں، چھوڑ دو تو لوگ کہیں گے بیٹی کو ایسا چھوڑا، تو وہ دفناتے تھے. ایمسکوہ، کیا روک دے اس کو، اس خبر کو، علی ہون، اوپر رسوائی کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دنسا دے مٹی میں. آخر فیصلہ کرتا ہے تو اس زندہ بچی کو دفناتے تھے. الا خبردار، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. اللہ نے بچے دی تو اس نے ظلم کی، دفنانے کا سوچا، قتل کے منصوبے بنائے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. للذین لا یؤمنون، ہمارے ایک دوست پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، تو اپنے ایک دوست کا کہہ رہا تھا، ان کے گاؤں کا، تو کہا ان کے 5 بہنیں ہیں. کہا میں جب پیدا ہوا تو دائی نے بتایا ہوگا کہ یہ بھی بیٹی ہے، تو میرے دادی جس کپڑے میں تھا تو اس کو یہ پالنگ کے نیچے پھینک کے کہا دفع کر دو، یہ 6 ہو گئے، 5 تو پہلے سے. تو پھر کافی دیر بعد
دوسری عورت آئی، کہا خدا کے بندو یہ کم از کم جان تو ہے، بنی آدم تو ہے، اس کو غسل دو۔ تو مجھے نکال کے وہاں سے غسل دیا، پتہ چلا یہ لڑکا ہے، تو پھر خوش ہو گئے۔ تو پھر بعد میں وہ بالغ تھے، کہا میں دادی سے کہا کرتا تھا کہ آپ نے تو مجھے ضائع کیا تھا، شکر ہے اللہ نے بچایا۔ اللہ سا کتنا برا فیصلہ ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پر نہیں، ان کے لیے ہے مثل السوء، برے صفات، مثل صفات یعنی ان کے عادات برے ہیں جن کا ایمان نہیں، تو بچی پر ناخوش ہوتے ہیں وہ۔ اسی طرح بدعمالیاں اور بیٹیوں کو دفنا دینا، آخرت پر ایمان نہیں دفناتے ہیں، یا بیٹوں کو قتل کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کیا کھائیں گے، جن کا ایمان نہیں وہ یہ کرتے۔ اللہ کے لیے ہے المثل الاعلی، صفات بلند بلند، تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں تو ان کے صفات پاک ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ تفسیر ہے مثل الاعلیٰ کے، اللہ کے بلند صفات ہے کیا، اللہ عزیز ہے حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، یہ تفسیر عزیز کا ہے، اللہ غالب ہے، اگر چاہے تو سب لوگوں کو پکڑ سکتا ہے جرم کے وجہ سے، لیکن پکڑتا نہیں جلدی، کیوں کہ حکیم ہے۔ تو یہ آیات پہلے عزیز حکیم کی وضاحت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا زمین پر من دابۃ، کوئی جاندار، باقی جاندار بھی ختم ہو جاتے، کیوں، نظام انسان کے لیے ہے، انسان ختم تو باقی بھی ختم۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، یہ اللہ کا حکمت، پہلے قدرت عزیز اور اب حکمت، لیکن اللہ ڈیل لیتا ہے ایک وقت مقررہ تک، جب وقت آئے گا پھر تاخیر نہیں ہوگی، ساعتاً ایک لمحہ، ورنہ تقدیم تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس کا تفسیر پہلے بتایا تھا 8ویں پارے میں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے ما وہ جو یہ ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے عقیدہ ہے بیٹیوں کا۔ وَتَصِفُ، بیان کرتی ہے ان کے زبان، الکذب، جھوٹ، کیا جھوٹ، ان لہم الحسنہ، کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، ہمارے معبود ہمیں چھوڑا دیں گے، جنت ہے ان کے لیے۔ لا جرم، پکی بات ہے ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ، یقیناً یہ لوگ مفرطون، دھکیلے جائیں گے آگ کے طرف، یا یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے آگ میں۔ تاللہ، قسم بخدا، یقیناً ہم نے بھیجا تھا امتوں کے طرف آپ سے پہلے، مزین کیا شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو، یہ زجر اتباع شیطان کا، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انقیاد نہیں کرتے، اللہ کی تابعداری کے بجائے شیطان کی پیروی کرتے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، پس شیطان دوست ہے ان کا، اور ان کے لیے عذاب ہے درناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا، ترغیب الی القرآن، صورت میں بار بار ترغیب الی القرآن ہے، کیوں، انقیاد الہی تب ہوتا ہے کہ قرآن کے پیروی کرے۔ ہم نے نہیں اتارا آپ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن مگر اس لیے کہ آپ بیان کر دیں ان کو وہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن ہدایت یعنی عقائد اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، یہاں سے باب نمبر 4 یا آیت نمبر 78 تک چلے گا، اس میں 6 عقلی دلائل، اور پہلے اشیاء کی خلقت کا ذکر تھا، اب مختلف چیزوں کے فوائد کا ذکر، یعنی پہلے جانوروں کے پیدائش کا ذکر تھا نا، خلق الانعام، تو اب جانوروں میں فائدے ہے وہ ذکر ہے، دودھ دیتی ہے وہ ذکر، مختلف قسم کے اشیاء، اس میں سے کچھ کھانے کے، کچھ پینے کے، پھر اولاد کا ذکر، تو اولاد کے فائدے، آسمان سے پانی برساتا ہے تو بارش اس کے فائدے، اللہ نازل کرتا ہے من السماء، آسمان سے پانی، پھر اس کا فائدہ فاحیا بہ الارض، تر و تازہ کرتا ہے زمین، بعد موتها، اس کے خشک ہو، یعنی بعد یبسها، خشک ہونے کے بعد۔ یقیناً اس میں لآیۃ، نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، معنی تدبر کے ساتھ سننا مراد ہے۔ تو بارش میں کتنے فائدے ہیں اس کا ذکر۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور دلیل عقلی، یقیناً تمہارے لیے فی الانعام، جانوروں میں لعبرۃ، بہت بڑا عبرت ہے، بہت سبق ہے جانوروں میں۔ تم جانور پہ ذرا غور کرو، نسقیکم، ہم پلا دیتے ہیں تمہیں وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرس و دم، درمیان فرس گوبر، و دم اور خون کے،
خون اور گوبر کے درمیان سے کیا پلا دیتے ہیں؟ لبناً خالصاً، بالکل خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو آسانی سے ہضم ہوتے ہیں پینے والوں کے، یا آسانی سے حلق میں گزرتا ہے، گلے سے آسانی سے اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کو خون اور گوبر کے درمیان سے نکالا۔ کیا معنی؟ جانور چارہ کھاتا ہے، تو چارہ کھانے کے بعد وہی ایک ہی چارہ ہے معدے میں، تو کچھ چارے سے خون اور کچھ سے گوبر اور اس کے درمیانی رگوں سے اللہ کتنا پاک دودھ نکالتا ہے۔ تو تمہیں حکم ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے خالص توحید اپناؤ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو تم خالص توحید کیوں نہیں اپناتے ہو؟ شرک کی گندگی گوبر میں مکس ہو جاتے ہو۔ تو جانور کے اس کیفیت پر غور کرے کہ کیسے عظیم فیکٹری ہے اندر، کہ دودھ میں نہ خون کے ملاوٹ ہے اور نہ گوبر کا آمیزش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بدل، الگ الگ ذائقہ۔ تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اب یہ عصیر کا یعنی مختلف قسم کے عصیرات کا ذکر، رس کا ذکر، شربتوں کا ذکر۔ ومن ثمرات النخیل، کھجور کے پلوں میں سے، والعناب اور انگور، تتخذون منہ، تم بناتے ہو اس سے، سکرن، نشاور چیزیں، یعنی تو تم بناتے ہو۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ شراب صحیح نہیں، نفسی اشارہ تھا اس میں۔ ورزقاً حسنا، اور حسین رزق ہے، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، یعنی شراب پیتے وقت جو تم جوس بناتے ہو تو اس میں کھجور ڈال کے، انگور ڈال کے، مختلف چیزیں، تو ذرا غور، عقل ہے نا، غور کرو کہ یہ جوس کہاں سے آیا، پل کہاں سے آیا تیرے لیے، رب نے کیسا بہت بڑا انتظام کیا تیرے لیے، تم پھر بھی رب کو نہیں سمجھتے ہو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، حکم دیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، وہی معنی حکم، ان یہ اتخذی من الجبال، کہ آپ بنا لیا کرے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتاً، گھر اپنے لیے، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما، اور اس سے، یعرشون، یعنی انگور وغیرہ کے بیلوں میں، جو ٹٹ یا اوپر کو چڑھتے ہیں، یعرشون یعنی جو سائبان بناتے ہیں، سپر وردوئی نہ سپر جوڑے، تو جو سائبان بناتے ہیں اپنے لیے، اس میں بھی بناتے ہو، اپنے لیے گھر بنا لو۔ ثم، پھر، کلی، رس جوس، من کل ثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کے، فصل کی، پھر چلتی رہ، سبل ربک، اپنے پروردگار کے راستوں پر، ذللاً، تابیدار راستے، یعنی ہموار راستے، اپنے رب کے ہموار راستوں پہ چل۔ یخرج من بطونها، نکل آتا ہے، من بطونها، اس شہد کی مکھی کے پیٹوں سے، شرابن، شہد پینے کی چیز، مختلف الوانہ، مختلف رنگوں والے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ پتہ چلا کہ علاج کا حکم ہے قرآن میں، شفا ہے تو علاج کر سکتے ہو۔ پھر شفاء للناس، شفا عام ہے بعض علماء کے نزدیک، اگرچہ یعنی وہ نیک نیتی کی وجہ سے عام لیتا ہے، ورنہ مراد اس سے خاص امراض ہے، یا شفا ہر مرض کے لیے ہے، تب کے دوسرے دوائی سے ملا کر۔ تو صحابی شہد پی کے پیٹ اور خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اور پی لے، پھر دوسرے بار اور خراب ہوا، تیسرے بار پھر ٹھیک ہو گیا، یعنی شفا ہے، قرآن سچ کہتا ہے۔ تو کذب بطن اخیک، آپ کے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، آپ نے فرمایا۔ تو بعض مرتبہ پیٹ میں کبھی ایسے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ دوائی کو بھی ساتھ خراب کر دیتا ہے، یعنی آپ دوائی کا ہے، کوئی کھانے کے مفید چیز کا ہے تو وہ بھی زہر بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں اکثر حکیم لوگ مسہل دوائی دیتے ہیں کہ پہلے پیٹ خالی ہو جائے اور یہ زہریلی مادے نکلے، پھر دوائی اثر کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ کے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ ہے، یعنی بیماری ہے، اور شہد دے دو، تو اس حال سے پیٹ اور خراب ہو گیا، آخر وہ زہریلی مادے ہی ختم ہو گئے۔ علاج ہے، لیکن یہ علاج کہ یہ بیماری میں کون سے بیماری کے فائدہ دیتا ہے، کون سے بیماری کے نہیں، تو اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے۔ لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے فکر والوں کے لیے۔ تو حکیم کو نسخے بنانے میں کافی فکر کرنا پڑتا ہے۔
پھر اس شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا، نمبر 1 گھر بنا سکتے ہو، کہا جبال تو غیر مملوک ہے، کسی کی ملکیت نہیں، شجر مملوک ہے، مشترک مقامات پر بھی، یعرشون لوگوں کی ذاتی مملوک جگہ میں بھی بنا سکتے ہو، تینوں میں اجازت ہے۔ پھر اس کے پیٹ سے مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے شہد نکل آتا ہے۔ اس میں باریک اشارہ یہ بھی ہے کہ کلام اللہ مختلف رنگوں میں آیا، پہلے تورات، انجیل، زبور، اور اب اللہ کا کلام یہ الگ رنگ میں آیا۔ تو یہ نہیں کہ بنی اسرائیل تم صرف اپنا مانو گے، کسی دوسرے پر وحی آئے تو پھر نہیں مانو گے۔ تو احکام تو مختلف، احکامات الہی میں نسخ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں نشانی ہے فکر والوں کے لیے۔ اس میں شیخ الہند رحمہ اللہ لکھتے ایک باریک اشارہ ان سارے مثالوں میں، پہلے جانوروں کے دودھ، اور اس میں باریک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میرے حبیب شہد کی مکھی سے کیسے پاک چیز نکل آتا ہے، جانور سے کیسا پاک دودھ اللہ نکال لیتا ہے، تو ان مشرکین کے اولاد میں بھی بڑے صلاحیت والے پیدا ہوں گے جو آپ کے دین قرآن کی خدمت کریں گے۔ تو یہ ضمنی اشارہ بھی تھا۔ اور شہد کی مکھی، اس کا جو بڑا مکھی ہوتا ہے اسے یعصوب بولتا ہے، جو ان کا بڑا لیڈر ہوتا ہے، جس کے پیچھے ہزاروں میں فوج ہوتا ہے، اور سب اس کے بہت ماتحت، معمولی غلطی بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سب کا جائزہ لیتا ہے۔ کسی نے کوئی زہریلی پودا چوس کے لایا ہو تو اس کے سزا قتل ہے، اسی وقت ان کو قتل کر کے پھر دور پھینکتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی کبھی بہت دور جاتا ہے، یعنی یہاں سے مکھی پنجاب جاتے ہیں، لیکن واپسی میں پھر راستے ان کے لیے آسان ہے، فصل کی سبل ربک ذللا، راستے نہیں بھول جاتے۔ بالکل شہد کی مکھی پہ غور کرے تو یہ اڑتے ہی سیدھا اڑ کے اوپر جا کے پورا جائزہ لے کے تب سفر شروع کرتے، پھر واپسی بھی اسی راستے پر۔ تو قدرت ہے رب کا۔ اور وہ قیمتی چیز کا کہ پھول، اور پھر قیمتی چیز دنیا کو فائدہ دیتی ہے شہد کی مکھی، مٹاس، شفا۔ تو طالب العلم کے لیے بھی سبق ہے کہ تم علم حاصل کریں، قرآن احادیث کا رس لے کے، تو پھر دنیا کو شہد دے، اچھے طریقے سے بیانات، دنیا کے لیے مفید روحانی شفا کا ذریعہ بن جائے۔ اور شہد کی مکھی مفسرین لکھتے ہیں اس کا گھر تو شکل مسدس ہوتا ہے، یعنی 6 زاویے ہوتا ہے، اور ہر زاویہ متساوی الاضلاع، ان کے سارے کونے برابر ہوتے ہیں۔ شکل مسدس، جو گھر شکل مسدس کی ترتیب پر بنا ہو تو اس میں زمین کا 1 انچ بھی ضائع نہیں ہوتا، پورے زمین پر کمرے بن جاتے۔ تو اس کا بھی ایسا ہے، اور ایسے بہترین کمرے بناتے ہیں یہ، اس کے پاس نہ پیمانہ ہوتا ہے نہ پینسل ہوتا ہے، لیکن لکیر بالکل ایسے درست ہوتا ہے، ایسے بڑے انجینئر بھی درست نہیں بنا سکتے، قدرت ہے رب کا۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات کرے گا، بعض تم میں سے یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگ تم میں سے لوٹائے جاتے ہیں ذلیل عمر کے طرف، لکی لا یعلم، تاکہ نہ حاصل نہ کرے بعد علم، بعد حاصل کرنے کے کچھ بھی، یعنی بعد علم کے اور مزید علم پھر حاصل نہیں کرے۔ علم کا سیکھنے کا وقت جوانی ہے، بڑھاپے میں پھر یاد نہیں رہتا، پھر جو کچھ ہے جوانی میں یاد کیا وہی یاد باقی ہے، اور آخر میں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ یا لکی لا یعلم، تاکہ باقی نہ رہے اس کے علم میں پھر کچھ بھی، لا یبقى فی علمہ شیئا۔ تو یہ حرم کا دور ہوتا ہے، ایسے دور میں بندہ جائے کہ عقل کام چھوڑ دے، حواس جو کچھ یاد ہے وہ بھول جائے، پھر اپنے دوسرے کے پہچان بھول جائے، تو یہ خطرناک عمر ہے، اس سے حدیث میں ہے پناہ طلب کرے۔ اور مومنین علماء کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ علیم ہے ہر چیز پر قادر۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض کے رزق کے ساتھ۔ فمل، یعنی بعض کا رزق زیادہ بعض کا کم نہیں ہے، وہ فضلوا جنہیں فضیلت دے گئے لوٹانے والے اپنا رزق، یعنی اپنا مال، ان پر جن مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، فہم فیہ سوا، کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائے۔ سوا فی الاختیار، اختیار میں، یعنی کوئی کارخانے کا مالک تو اپنے مزدور کو اتنا اختیار نہیں دیتا کہ پورے کارخانے میں وہ بھی برابر ہو جائے،
تو ایک انسان ایسا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اختیارات دے مخلوق کو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کے احسانات سے انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفس سے ازواجن بیویاں۔ اس سے پتہ چلا جنات سے شادی نہیں ہوتی، تمہارے نفس سے۔ وجعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے بیویوں سے بنین، بیٹے، وحفدتاً، اور نواسے، پوتے، یا خادم، نحفدو یعنی دوڑتے ہیں، تو بچے دوڑتے ہیں نا خدمت کے لیے۔ ورزقکم من الطیبات، رزق دی تمہیں پاک۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نعمتوں پر یکفرون، کفر کرتے ہیں۔ ایک معنی باطل معبود پر، ان سے کہا جاتا یہ احسانات مکی میں تم پر ہے، کہتے یہ تو لات کے وجہ سے ہے، بڑا مندر ہے ہمارا، تو غیر کے طرف نسبت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، زجر شرک فی العبادت کی تردید، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کا کہ مالک نہیں ان کے لیے روزی دینے کا آسمان و زمین سے کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ یہ خود طاقت رکھتے ہیں۔ روزی رسان اللہ ہے، اور یہ مختلف دیوتاؤں کے دنیا کا زیادہ حصہ شرک میں ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو یہ اپنے شرک کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسائل کے تو ضرورت ہے، تو ہم ڈائریکٹ اپنے اللہ سے نہیں مانگ سکتے، تو انقیاد ڈائریکٹ اپنے اللہ کا کرو، بادشاہوں پر قیاس نہ کرو۔ اللہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اختیارات کسی کو دی ہو، وہ ہر چیز سے خود باخبر ہے۔ بیان نہ کرو اللہ کے لیے مثال، یقیناً اس لیے کہ مثال کے لیے تو علم چاہیے، تمہیں تو علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تو اس اللہ مثال دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ مثال، عبدا مملوکا، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت میں، قادر نہیں کسی چیز پر۔ دوسرے طرف ومن، وہ ہے رزقناہ، کہ ہم نے رزق دی ہے اسے اپنے طرف سے رزق حسن، فہو ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس رزق سے، کبھی سرا خفیہ بھی وجہرا علانیہ۔ حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے، یا جمع لایا کیوں، ظاہر کرنے کے لیے کہ شرک کرنے والے ایک جگہ تو نہیں، دنیا میں بہت سے جگہ ہے۔ کیا معنی، یہ مثال ہے معبود حق اور باطل کا، کہ ایک معبود جن کے تم عبادت کرتے ہو تو خود اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، انبیاء، اولیاء، ستارے، شمس و قمر سب محتاج ہے۔ دوسرے طرف اللہ ہے جو اپنے فیصلوں میں با اختیار ہے، کسی چیز کا پابند نہیں، کسی کے فیصلوں کا پابند نہیں۔ تو جیسے مخلوق میں ایک غلام اور ایک آزاد برابر نہیں، تو معبود، ایسے معبود جو مخلوق ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ پاک ہے اللہ، الحمدللہ، خوبی تمام صفات الوہیت کا صرف اللہ کے لیے، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، یہ دوسرا مثال یا تو رسالت کا ہے یا یہ بھی توحید کا، بیان کرتا ہے اللہ مثال دو بندوں کا، ایک ان میں اب ابکم، گونگا ہے، قادر نہیں کسی چیز پر، وہو کل علی مولا، وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا، دماغ سے معذور، بس اپنے بڑے پر بوجھ ہے، گھر کے مالک پر، باپ دادا پر بوجھ ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے طرف ومن، وہ ہے، حل یستوی ہوا، اینما یوجہ ہو، جس مقصد کے لیے بلایا جائے، لا یأتی بخیر، وہ نہیں لا سکتا خیر، یعنی پورا نہیں کر سکتا۔ تو ایک طرف ایسا معذور ہے، اسے جس کام کا کہا جائے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے یہ، ومن، دوسرے طرف وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کے ساتھ اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو ایک طرف نبی ہے جسے علم ہے حق باطل کا، اور دوسرے طرف ایسے جاہل جن کو اپنے ہدایت کا پتہ نہیں، تو ایسے جاہل اور نبی برابر ہو سکتا ہے نہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اب نفی علم غیب، خاص اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب۔ وما امر الساعة، خاص اللہ کے لیے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں، نہ مستقلا نہ اشتراکا۔ وما امر الساعة، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے، الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے ایک چپک کے ساتھ، چپک کے طرح، لمحے کے طرح، او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک، اس لیے کہ آنکھ کا ایک لمحہ وہ بھی تو زمانے کا محتاج ہے، اور اللہ کا فیصلہ زمانے کا بھی محتاج نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔
چلو 5 منٹ تفریح کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہاں سے 5واں باب آیات نمبر 83 تک. اس میں 4 عقلی دلائل اور تذکیر ہے نعم بدنیہ کے ساتھ، یعنی بدنی نعمتیں اور اس کے سوا پرندوں کے نعمتیں، گھروں کے نعمت اور خیمے، اسی طرح جتنے چیزیں جو انسان کے لیے ستر بدن کے پردے کے ذرائع ہے، سائے اور مختلف اکنان، سرابیل، شلوار، لباس، جنگی لباس، تو یہ سب احسانات ذکر ہے اس لیے کہ منقاد ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا جس نے تم پر یہ احسانات کی. اللہ وہ ذات ہے کہ نکالا تمہیں من بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں سے. تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، جب بنایا تمہیں اس وقت تمہارے پاس کوئی علم نہ تھا. تو علم کسبی چیز ہے، کسب کرنا پڑتا. تو کسب کے لیے اللہ نے اسباب دیے. وجعل لکم السمع، دیے تمہیں سمع سننے کے طاقت، ابصار دیکھنا، والافئدہ اور دل، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ان اسباب کے ذریعے اپنے منعم کو سمجھو. شکر یہ علم یروا الی الطیر، اب نعمت، یہ پہلے بدنی نعمت، اب پرندے کی صورت میں نعمت. دیکھتے نہیں الی الطیر، پرندوں کو، مسخرات تابع فی جو السماء، آسمان کے فضا میں. جو درمیان کو بولتا ہے، مراد فضا، اوپر کے فضا میں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تاما مگر اللہ نے. اللہ ہی انہیں تامے ہوئے ہے اور کوئی نہیں. اوپر کوئی ذرائع نہیں ہے، نہ رسی. اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. واللہ جعل لکم، تیسرے قسم کے نعمت گھر اللہ نے بنایا تمہارے لیے. من بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنن آرام. من بیوتکم، من تبعیض کہا کیوں کہ پورے گھر میں تو بندہ نہیں لیٹتا، ایک کمرہ ایک جگہ میں وہ لیٹتا ہے. وجعل لکم من جلود الانعام، بنایا تمہارے لیے انعام کے چمڑوں سے، چوپایوں کے چمڑوں سے. بیوتن، گھر. پہلے من بیوتکم شہری لوگوں پر احسان کہ بڑے بڑے بلڈنگ احسان، اور پھر دیہاتی لوگوں پر خانہ بدوش لوگ جانوروں کے چمڑوں سے. بیوتن، گھر بناتے ہو، خیمے. تستخفونہا، جن کو تم ہلکے سمجھتے ہو، ہلکے. یوم ظعنکم، تمہارے سفر، و یوم اقامتکم، اور اقامت کے دن. ومن اصوافہا، اور جانوروں کے اون میں سے. و اوبارہا، اور وبر یعنی پشم میں سے. و اشعارہا، اور جانوروں کے بالوں میں. اصواف اون، جو گائے، جو بکرے ان جانوروں کے ہوتا ہے. و اوبارہا، پشم جو بھیڑ دمبے کے ہے. و اشعارہا، اور بال عام جانوروں کا. و اساساً، اس میں فائدے ہے، سامان ہے. اساساً سامان گھر، اور فائدے ہے ایک وقت تک. تو ان سے بھی تم فائدے اٹھاتے ہو، سامان بناتے ہو، بستر، رضائیہ یہ بناتے ہو. واللہ، اور رسیہ، مختلف چیزیں اس سے بن جاتی ہے. واللہ جعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اللہ نے پیدا کی. ظلالاً، چھاؤ، سائے. تو درخت کے سائے، اگر سایہ نہ ہوتا تو دھوپ سے سب مر جاتے. انسان کا سایہ نہ ہوتا، درخت کا، کسی چیز کا. وجعل لکم، بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں. اکناناً، کمینگاہ ہے. کمینگاہ جس میں بندہ بڑے بڑے پہاڑوں میں، کمینگاہ مست چورتے ہوئے، تو بڑے غار ہوتا ہے، اس میں جا کے لیٹ جاتا ہے. وجعل لکم، بنایا تمہارے لیے سرابیل، لبادے یعنی قمیص، لباس. تقیکم الحر، کہ بچاتا ہے تمہیں گرمی سے. وسرابیل، اور ایک اور لباس. تقیکم باسکم، جو تمہیں بچاتا ہے تمہارے جنگ سے، یعنی جنگی لباس، جنگی زرے. ایک گرمی کا ذکر ہے تقیکم الحر،
سردی اس پر قیاس ہے، کچھ لباس گرمی میں کچھ سردی میں۔ اسی طرح یتم نعمتہ، اللہ پورا کرتا ہے اپنے نعمت تم پر۔ یہ لباس مختلف نعمتیں دے کر، کھانے کے نعمت، سایوں کے نعمت، تاکہ تم تسلمون تابعدار رہو، انقیاد الہی، اسی کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر جائے یہ لوگ تو فَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کھاؤ، کیوں؟ آپ کے ذمہ بات پہنچانی ہے صاف۔ یعرفون نعمت اللہ، جانتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نعمت کو، پھر انکار بھی کرتے ہیں۔ ثم ینکرون، انکار مانا کہ انہا بشفاعت آلہتنا، غریب القرآن میں ہے کہ جانتے ہیں یہ نعمت اللہ کی طرف سے، پھر کہتے ہیں یہ تو ہمارے اولیاء کی سفارش سے ہے، پل اس لیے زیادہ آیا، میں نے ان کے نام کا نظر دیا تھا۔ یا یعرفون، جانتے ہیں زبان سے، پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کافر ہیں، اکثر مخلوق انسان اللہ سے باغی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، باب نمبر 6 آیات 113 تک چلے گا۔ اس میں اولاً تخفیف اخروی، جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت سے شہیداً گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اذن نہ ملے گا کافروں کو، کوئی اجازت نہ ہوگی بولنے کا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے مطالبہ ہوگا اللہ کو، اللہ کی خوشی کا کہ اللہ کو خوش کر دو، یا لا هم یستعتبون دوسرا معنی، نہ یہ لوگ واپس کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، جب دیکھے ظالم عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو دیکھے ظالم عذاب یعنی پھر انہیں عذاب دینا شروع ہو جائے تو تخفیف نہ ہوگی ان سے، ورنہ انہیں مہلت ملے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھے مشرک شرکاءہم، اپنے معبودوں کو، دیکھے کہ فلاں معبود فلاں جو ہمیں سجدے کا کیا کرتے تھے اور ہمیں قرآن سے روکتے تھے، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہے شرکاؤنا، وہ شرکا، کلنا ندعو، جنہیں ہم پکارتے تھے، من دونک، تیرے بغیر، تجھے چھوڑ کر اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، یہ وہی ہے۔ تو پتہ چلا یہ بت مراد نہیں، انسانوں کی عبادت مراد ہے، اور یہاں شرکا سے وہ ہے جنہوں نے خود شرک کی دعوت دی ہے، باطل پرست بت ہے، باطل پرست پیر ہے، عالم ہے، حکمران ہے، طاغوت مراد ہے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ پیش کریں گے ان کو جواب کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، پیش کریں گے اللہ کو اس دن السلام، صلح، تابعداری، اس دن سب کہیں گے، آج تو نہیں مانتے، پھر مانیں گے۔ غائب ہو جائے گا ان سے جو یہ لوگ گڑھتے تھے باطل معبود، وہ غائب ہوں گے، یا باطل کہانیاں، دلائل۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، زجر بإعراض القرآن، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، منع کرتے ہیں اللہ کے راستے قرآن سے، زدناہم، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب، اوپر پہلے عذاب کے، پہلے سے عذاب میں ہوں گے، روز بروز عذاب بڑھے گا، بوجہ اس کے یفسدون کے یہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، آیات میں ترغیب الی القرآن ہے، دفع عذاب کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ذریعہ قرآن ہے، تو انقیاد الہی وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت سے شہیداً گواہ، ان پر، من انفسہم، ان کے خلاف، ان کے جانوں سے، ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں بھی۔ وجئنا بک، ہم لے آئیں گے آپ کو گواہ، علی ہؤلاء، ان لوگوں کے خلاف، میرے حبیب آپ کا بیان بھی آ جائے گا۔ ونزلنا، یہ ترغیب الی القرآن، ہم نے اتارا آپ پر قرآن، تبیاناً، کامل وضاحت، یہ بیان سے مبالغہ ہے، کامل وضاحت، ہر لکل شیء، ہر ضروری مسئلے کا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو قیامت میں فائدہ دے قرآن میں نہ ہو، اس میں ہدایت اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلم جو دل سے بھی تابع ہو اور ظاہر بھی تابع، جو دل سے بھی قرآن کے تابعدار اور اس کا اظہار ظاہر پر بھی ہو تو مسلمین ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اس آیات میں پہلے قرآن کے طرف ترغیب، تو اس آیات میں خلاصہ ہے مضامین قرآن کا، اور اسی کو عہد من اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ عہد من اللہ للعباد، اللہ کے طرف سے بندوں کے لیے یہ عہد ہے۔ اگلی آیات میں ہے نا اوفوا بعہد اللہ،
تو وہ کیا ہے؟ یہی قرآن ہے۔ یہ جامع آیات ہے، اوامر نواہی سب کو اس نے جمع کیا ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا میرا ایمان ویسا ایمان تھا، بس لوگ کہتے تھے تو میرا بھی ایمان، یہ آیات سن کے تو میرے دل میں ایمان اتر گیا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ ایک آیات میں سب کچھ جمع کیا ہے۔ کیسے؟ تو غور سے سنیں۔ دو قسم کے حقوق ہے، نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ 2 قسم پر ہے، نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی، 2 ہے یہ۔ ایسے حقوق العباد میں کچھ کرنے کے ہے، مامورات ہے، اور کچھ چیزوں سے منع ہے، منہیات ہے، یہ ذکر ہے۔ پھر حقوق اللہ میں اوامر ہے تو اوامر کی ادائیگی اور صحیح طریقے سے، جس کو عقل اور شریعت سب کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ کچھ ایسے ہے جو شرعاً معمور ہے، شرعاً حسین ہے، عقل کے رسائی وہاں تک نہیں۔ ایسے منہیات میں کچھ برے ہے تو عقلاً شرعاً دونوں، اور کچھ صرف شرعاً، یہ ذکر۔ تو اب پہلا قسم، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کے۔ عدل میں حقوق اللہ اوامر آ گئے، اوامر ادا کرنا۔ پھر ایک اوامر ادا کرنا ہے، پھر نمبر 2 حدود کے اندر ادا کرنا ہے، حدود کے اندر۔ تو والاحسان، احسان میں حدود آ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرو، اور پھر حسین طریقے سے پورا کرو، یعنی علم کی روشنی میں پورا کرو، جتنا حکم ہے جس دائرے میں۔ تو حقوق اللہ میں اوامر آ گئے اور ان کے حسین طریقے بھی آ گئے۔ پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ حقوق العباد میں اوامر ذی القربہ کو دینے کا حکم ہے۔ تو ذی القربہ میں رشتہ دار بھی ہے، پڑوس بھی ہے جو قریب ہے، مسلمان بھی ہے جو اس مسلک میں قریب ہے، تو یہ اوامر آئے۔ وَيَنْهَى، منع کرتا ہے اللہ، عَنِ الْفَحْشَاءِ، یہ حقوق العباد میں وہ جو عقلاً اور شرعاً منع ہے فحشا، اور جو صرف شرعاً منع ہے حقوق اللہ میں، حقوق اللہ میں شرعاً عقلاً منع ہے فحشا، صرف شرعاً منع ہے منکر، اور حقوق العباد میں جو منع ہے والبغی، ظلم، زیادتی۔ تو سب کچھ آیا نا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اوامر، نواہی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعظکم سے پتہ چلا وعظ کیا ہوتا ہے، کہ جس میں کچھ کہنے کا ہو، کچھ اوامر کچھ نواہی ملے تو وعظ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں وعظ کرے گا، اور وعظ خالی قصے ہوتا ہے یا صرف خواب بیان کرتا، تو وعظ تو یہ نہیں، وعظ وہ ہے جس میں کچھ چیزوں سے منع ہو، کچھ اوامر بیان کرو، کچھ نواہی بتا دو۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ خطبہ کو چاہیے کہ اس آیات کو جمعے میں پڑھا کرے تاکہ پورے دین کا خلاصہ لوگوں تک پہنچے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کے وعدے۔ وعدے کون سے؟ ابھی بتایا نا، یہی یأمر بالعدل والإحسان میں سب وعدے آئے۔ اذا عاہدتم، جب تم وعدے کرو آپس میں یا اللہ سے۔ اس آیات میں ترغیب ہے وفاء عہد کے طرف۔ ولا تنقضوا الایمان، نہ توڑ دو قسموں کو، بعد توکیدها، بعد مضبوطی کے، مضبوط قسم اللہ کے نام اٹھا کے پھر نہ توڑ۔ وقد جعلتم اللہ، یقیناً بنایا تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیلا، ذمہ دار۔ اللہ کے نام قسم اور پھر توڑتے ہو تو یہ تو بڑا جرم ہے۔ اللہ جانتا ہے ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اس آیات میں منع ہے وعدہ توڑنے سے، لیکن ایک مثال کے ذریعے۔ تو یہ مختلف تعبیرات سے سمجھاتا ہے کہ وعدے نہ توڑو۔ اور مثال یہ، یا تو کہ ایک عورت ہے پاگل قسم کے، وہ کیا کرتی ہے کہ صبح بیٹھ کے بس داغی بنا دیتے، تو داغی کا بہت بڑا مٹھا بنا کر تو شام کو قینچی لے کے اس کو کاٹ کاٹ کے پھر گھر چلے جاتے۔ تو صبح کا محنت، صبح سے عصر تک پورے تکلیف مشقت، اور شام کو پھر اپنے پورے تکلیف اور اپنے محنت پر پانی پھیر کے واپس چلے جائے، تو کیا فائدہ؟ تو ایسے ہی وہ بندہ جو وعدہ دے اللہ تعالیٰ کو
دین کے خدمت کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، تو اس نے ایک رسی بنا دی اللہ تک پہنچنے کے لیے، پھر وعدہ توڑ کے تو اپنے رسی کو خود کاٹ لیں، یعنی اپنے محنت جو اس کی کامیابی کا ذریعہ تھا تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنا ہے۔ ولا تکونوا، مت ہو جاؤ کلتی، اس عورت کے طرح نقضت جو ٹکڑی ٹکڑی کرتی ہے غزلہا، کاتا ہوا سوت، اپنا کاتا سوت، یعنی جو سوت بنایا تھا تو بنا ہوا سوت، من بعد قوة، رسی، من بعد قوت، بعد بڑی محنت کے، من بعد قوت، بہت محنت کے بعد بنایا تو کر دیا اس کو نقضت انکاسا، کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون، تو ایسے تم بنو، مانا ایسے نہ بنو پاگلوں کے طرح کہ اپنے محنت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے۔ تو اس میں سب آ گئے، دین کے محنت کر کے علم وغیرہ، پھر اس کو آگے پھیلائے نہ، تکلیف برداشت نہ کرے۔ تتخذون ایمانکم، تم پکڑتے ہو اپنے قسموں کو، دخلاً، فساد کا ذریعہ، بینکم، باہمی معاملات میں، آپس میں قسم اس لیے اٹھاتے ہو، عمل کا ارادہ نہیں، بس دوسرے سے پیسے لینا ہے، اللہ کے قسم تم دو پھر میں آپ کو دے دوں گا، پھر دیتا نہیں، ذمہ دار بن جائے، وعدہ کرے اور پھر وعدے پورا نہ کرو گے تو اس کا مقصد کیا؟ بس اللہ کا نام دھوکہ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس وجہ سے ان تکون امتن، کہ ہے ایک جماعت، اربع من امہ، زیادہ فائدے والا دوسرے جماعت سے۔ تم نے ایک سے عہد کیا ہے، پھر دوسرے جگہ دیکھا کہ وہاں تو فائدہ زیادہ نظر آتا ہے، تو یہ امیر المومنین چھوڑ کر دوسرے جگہ گئے دنیا کے فائدے کے لیے، تو اس سے فساد ہوگا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ امتحان کرتا ہے تمہارا اس سے، بیان کرے گا روز قیامت وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم، تخویف، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تمہیں ایک امت، لیکن گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھے جاؤ گے اس اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ پھر کہا تو یہ تو تکرار ہے، تو جواب یہ تکرار نہیں، پہلے عام لوگوں سے کہا تھا کہ وعدے نہ توڑو، اب حکمرانوں سے کہا جاتا ہے، امراء سے، بڑوں سے، کہ تم خلاف عہد نہ کرو ورنہ تمہارا اثر پھر چھوٹوں پر پڑے گا۔ اگر بڑا عالم ہے، امیر ہے، وہ زندگی اس کی صحیح نہیں تو پھر بچوں کے ماتحتوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ولا تتخذوا، مت پکڑو تم اپنے قسموں کو، دخلاً، فساد کا ذریعہ، بینکما، باہمی معاملات میں، ورنہ فتزل قدم، تو اکڑ جائے قدم، کچھ لوگوں کے قدم، بعد ثبوتہا، جم جانے کے بعد۔ کچھ لوگ اسلام پر جمے ہیں، کھڑے ہیں مضبوطی سے، دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم نے، شیخ الحدیث نے یا فلاں بڑے عالم نے وعدہ توڑ دیا، تو پھر کہتے ہیں یہ تو اتنا اہم نہیں ہے، اہم ہوتا تو فلاں بڑا مولوی کیوں خلاف کرتا۔ تو تمہارے وعدہ خلافی اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے، بڑوں کے خلاف ورزی کی وجہ سے چھوٹوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر باپ بے دین ہے، وعدے کی پرواہ نہیں کرتا، احکامات کا، تو بیٹے پر بھی وہ اثر ہوتا ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکو گے السوء، تکلیف، سزا، بوجہ اس کے کہ تم نے رو کے رکھا اللہ کے دین سے، تم رکاوٹ بن گئے ہو، تم بدعمل ہو اپنے جگہ، لیکن تم بڑے ہو تو تمہارے بدعملی اوروں کے لیے دلیل بن گیا، تمہارے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ ولا تشتروا بعہد اللہ، نہیں مت لو اللہ کے وعدوں کے وجہ سے ثمن قلیل، دنیا، یقیناً اللہ کے پاس جو ہے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو بہتری کو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقٍ، وہ باقی ہے۔ کیا معنی؟ انسان تو حادث ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ختم نہیں ہونا ہے۔ تم اچھے اعمال کرو، اللہ کے پاس اپنے لیے کچھ جمع کرو، وہ بھی ہمیشہ بن جائے گا، وہ فانی نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ ہے یہاں کے لیے، یہاں کے بنگلے، مکانات، بچے، اولاد، سب ختم ہونے کو ہے۔ جو تم نے آگے بھیجا اللہ کے لیے وہ باقی ہے، وہاں جاؤ گے تو ہمیشہ ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حسین وہ جو وہ عمل کر۔ احسن کیا معنی؟
احسن بدلہ دیں گے اور نفس حسن عمل کا بدلہ نہیں دیں گے، نہیں، یہ خوشخبری ہے کہ حسن کا بدلہ بھی ہم احسن کے ساتھ دیں گے۔ جو نفس حسن عمل لے کے آئے تو ہم بدلہ احسن کا دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر، جس نے عمل کی، نیک مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، وہو مومن یعنی موحد ہو، عقیدہ توحید کا ہو، شرک نہ ہو۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، طیب زندگی۔ طیب زندگی ایک معنی رزق حلال جو اللہ کے طاعت میں خرچ ہوگا، یا حیات طیبہ سے مراد کیا ہے قناعت، یعنی اس میں صبر ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، یا حیات طیبہ مراد یہ ہے کہ غیر کے طرف محتاج نہیں ہوگا، اسے اللہ غیر کے طرف حاجت نہیں، یعنی پریشان نہیں ہوگا، بلے کم ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، ان کا ایک بیان ہے، تو کہتے ہیں میرے والد حج پہ گئے تھے، لمبا چوڑا قصہ ہے، لیکن واپسی پہ آ کے مجھے کہنے لگے میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، ایک دعا کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کون سی دعا؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کو مال نہ دے، مالدار نہ بنا دے، اور دوسرے دعا یہ ہے کہ اس کو کسی کا محتاج بھی نہ کرے، بس ان کے حاجتیں پورے ہو اور زیادہ مال نہ ہو کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اور کسی کا محتاج بھی نہ ہو، بس ان کے ہر حاجت اللہ پورے کرے۔ تو فرما دے کہ 35 سال سے زیادہ ہو گئے اور ایسا ہی معاملہ ہے میرے ساتھ، اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہ بنایا۔ حیات طیبہ جس میں سکون ہے، اور اگر ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے قرآن اور دین میں جو سکون ہے تو یہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں مال میں، شراب میں، عیش و عشرت میں کوئی سکون نہیں، جو رات کے عبادت میں ہے، جو قرآن کے تلاوت میں ہے، جو اللہ کے اطاعت میں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حسین وہ جو عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے اعمال بندے کو قرآن سے ملیں گے، یہ عقیدہ، دنیا سے بے رغبتی، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو شیطان نہیں چھوڑتا قرآن کے طرف، روکتا ہے کہ قرآن کے طرف گیا پھر میرا نہیں، تو حکم ہے کہ قرآن کے تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرو، ترغیب ہے قرآن کے طرف، اور ساتھ قرآن پڑھو، کیوں؟ تجدید عہد کرو، اللہ سے اوفوا بعہد اللہ، اگر آپ نے کوئی بے وفائی کی ہے تو قرآن پڑھ کے پھر سری سے عہد پورا کرو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھے قرآن، یعنی ارادہ ہو قرآن پڑھنے کا، قراءت فعل اختیاری ہے اور ہر فعل اختیاری کے ساتھ ارادہ ہوتا ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگ اللہ سے، اللہ کے پناہ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، یقیناً یہ شیطان جو ہے نہیں ہے اس کے لیے سلطان، کوئی دباؤ، ان پر جو ایمان والے ہیں اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو شیطان کے حربے ان پر کامیاب ہوتے ہیں جن کے توکل میں کمزوری ہو اور عقیدہ کمزور ہو اللہ پر۔ انما سلطانہ، یقیناً شیطان کا زور اور دباؤ، ان کا غلبہ ان پر ہے، یتولونہ، جو دوستی لگاتے ہیں شیطان سے، شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات، شیطانی لوگوں پر جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ مومنین تو قرآن پڑھتے ہیں، شیطانی وسوسے قرآن میں بار بار تلاوت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، زجر بے انکار النسخ، شیطان کے وسوسے کامیاب ہوتے ہیں نا، تو ایک وسوسہ یہ کہ جب قرآن کا کوئی اور حکم آئے تو یہ نسخ سے انکار کرتے ہیں کہ پہلا حکم کیسے اور یہ کیسے، تو یہ وسوسہ ہے، پہلے کے ساتھ ربط ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، جب ہم بدلے میں بیچتا ہے کوئی حکم، مکان آیت، دوسرے حکم کے جگہ، اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ نے اتارا۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، آپ تو گڑنے والا ہے، بنانے والا، تو تم نے خود گڑھ لیا ہے یہ۔ بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں، کیا نہیں جانتے کہ تبدیل یعنی نسخ یہ تو اللہ کا فعل ہے، اللہ نے بدل دیا، تو اکثر جانتے نہیں، نبی سے کہتا ہے کہ آپ نے بدل دیا۔ تو نسخ سمجھ، جس کو علم ہوتا ہے وہ نسخ پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ نسخ کا معنی ہے کہ ڈاکٹر دوائی دے 20 دن، تو اب مریض کچھ بہتر ہو گیا تو دوائی تو بدلی کرے گا، وہ پرانا دوائی نہیں دے سکتا۔
تو کوئی سمجھدار ڈاکٹر پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ایسے ہی احکام زمانے کے ساتھ بدلتے گئے۔ قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اتار کے لایا ہے اس قرآن کو پاک روح نے تیرے رب کے طرف سے حق کے ساتھ، یہ میں نے خود نہیں گڑھ لیا۔ لیثبت الذین آمنوا، فوائد قرآن کی نزول کا فائدہ یہ ہے تاکہ مضبوط کرے ایمان والوں کو، ایمان والوں کے استقامت کا ذریعہ ہے قرآن، تو قرآن سے استقامت نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، جو باطن بھی مسلم اور ظاہر بھی وہ مسلمین مراد ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یقولون، یہ زجر کہ قرآن کے نسبت کسی انسان کے تعلیم کے طرف کرتے، بنسبت القرآن الی تعلیم البشر، کہ کوئی بشر سکھاتا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلمہ، یقیناً سکھاتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، ایک بشر۔ تو یہ ایک نصرانی لڑکا تھا، اس کا نام بعض حبیر کہتے ہیں بعض یعیش، تو آپ علیہ السلام کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو جاہلوں نے کہا یہ پیغمبر جو واقعات بیان کرتے ہیں فلاں نبی کا فلاں کا، تو یہ وہ لڑکا اسے سمجھاتا ہے نصرانی۔ لسان الذی، حالانکہ لغت زبان اس بندے کا، یلحدون الیہ جس کے طرف نسبت کرتے ہیں، اعجمی غیر عربی ہے، وہذا، اور یہ قرآن، لسان عربی مبین، یہ لغت عربی ہے بالکل واضح۔ اعجمی وہ یعنی اس کا کوئی غیر لغت کا آدمی جتنا بھی لغت سیکھے تو جن کا لغت ہے ان کے طرح نہیں پڑھ سکتا، تو وہ عجمی نصرانی وہ تو عجمی ہے، عربی نہیں ہے، تو وہ جتنا بھی عرب میں رہے لیکن جو اہل لغت ہے ان کے لغت اور اس میں فرق ہوتا ہے ادائیگی میں۔ تو قرآن جیسا پاک اور بالکل مکمل عربی جس سے عرب بھی عاجز ہے، ایسے عربی تو ایک نصرانی کیسے بنا سکتا ہے؟ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہمارے آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، انہیں ہدایت نہیں دے گا اللہ، ایمان نہیں، اللہ توفیق نہیں دے گا، ان کے لیے عذاب ہے درناک۔ انما یفتری الکذب، یہ نبی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم جھوٹ بناتے ہو، جھوٹ تو وہ بولتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ انما یفتری، یقیناً گڑھ لیتا ہے الکذب، جھوٹ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ آیتوں پر، واولئک هم الکاذبون، یہی ہے حقیقت میں جھوٹ بولنے والے جن کا ایمان آیتوں پر نہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمان، پہلے عہد کا ذکر تھا نا، وعدی پورا کرو، سب سے بڑا وعدہ قرآن ہے، لیکن اگر تم پر کوئی زور دباؤ کرے کہ وعدہ توڑ دو، قرآن سے مکر جاؤ، تو پھر توڑ سکتے ہو وعدہ۔ تو یہ اکراہ کی صورت میں ایک اجازت ہے کہ کسی کو موت کا خطرہ ہے یا جان یا عضو کٹنے کا خطرہ ہے تو وہ وقتی طور زبان سے کلمہ کفر پڑھ سکتا ہے لیکن دل سے نہیں۔ پھر بھی بہتر تو یہ ہے کہ کفر کا کلمہ نہ پڑھے، شہید ہو جائے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا صرف زبان سے دل سے نہیں تو وہ گناہگار نہیں۔ من کفر باللہ، نقض عہد جو کہ ارتداد کا شکل ہے کہ کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گئے تو پھر تو اللہ سزا دے گا۔ اور ان کے قبائح کا ذکر، جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ان کی برائیاں، جو کفر کرے اللہ پر بعد ایمان کے، الا من اکرہ، مگر وہ بندہ کہ جس پر اکراہ کیا، زور زبردستی کیے گئے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو یہ بندہ تو مستثنا ہے۔ جس پر اکراہ ہوا اور وہ مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، لیکن وہ بندہ شرح بالکفر، جس نے کھول دیا کفر کے لیے، صدرن اپنا سینہ کھول کے کفر قبول کیا، تو ان پر غضب ہے اللہ کا اور عذاب عظیم۔ ذالک، یہ ان کے برائیاں، کچھ لوگ ایمان کے بعد پھر مرتد بن جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے، اور کئی لوگ ایسے ہیں نا مرتد بن جاتے ہیں، اور آج کل ارتداد بہت بڑھ گیا ہے۔ تو یہ کیوں؟ بوجہ اس کے استحب الحیات الدنیا کے، انہوں نے پسند کی دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافر کو، یہ دنیا کو پسند کر گئے تو اس لیے مرتد ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں، مہر مارا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، سمع اور بصر پر۔ واولئک هم الغافلون، یہ حقیقت میں غافل ہے اللہ سے، پکی بات ہے آخرت میں یہ نقصانی ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، یہ بشارت ہجرت کے ساتھ
اس بندے کے لیے جو مرتد ہونے کے ڈر سے ہجرت کرے کہ یہ لوگ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور کہیں مجھے مرتد نہ بنا دے، ہجرت کرے تو ان کے لیے خوشخبری۔ پھر یقیناً تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے ہاجروا جو ہجرت کرے من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا۔ جہاد سے مراد جہاد باللسان ہے، یعنی کھول کے حق بیان کیا اور مصائب برداشت کیے۔ یہ سورہ نحل ہے، مکی ہے، تو زبان سے جہاد حق کا صاف اعلان کیا۔ یقیناً تیرا پروردگار من بعدہا مانا ان صفتوں کے بعد، ان خصلتوں کے بعد جو جہاد ہے، صبر ہے، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تاتی کل نفس، اللہ غفور ہے کب؟ جس دن ہر نفس اپنا جان کا فکر لے کے آئے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخش دے گا اس دن۔ یوم تاتی، جس دن آئے گا، ہر نفس تجادل عن نفسہا، لڑتے ہوئے اپنے طرف سے، بس ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ قیامت پورا ملے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہ کی جائے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، یہ تخویف دنیاوی کے لیے ایک مثال، اور یہ پہلے آیات کے ساتھ ربط کہ یہ مجادل عن نفسہا جو قیامت کے دن آئے گا۔ دنیا میں تو ان پر آزمائش حالات آئے لیکن توبہ نہ کیا اس نے، اور اب قیامت میں جگڑتا ہے۔ ضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ مثلا حالت ایک بستی کا، کانت آمنتاً، کہ وہ امن سے تھی، اطمینان کے ساتھ، ان کے امن کے حالات، دشمن سے بھی مطمئن، یأتیہا رزقہا، ان کا رزق انہیں ملتا تھا، رغداً، وسیع، ہر طرف سے۔ یا تو یہ مکہ مراد ہے، مکے میں آپ علیہ السلام آئے تو حالات صحیح تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے انکار کی تو حالات آ گئے، یہاں تک کہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں یہ قوم سبا کے حالات ہیں، سبا والوں کے حالات بہت اچھے تھے، نافرمانی کی، فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی اللہ کے نعمتوں کا، فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ تعالیٰ نے چکایا ان کو بھوک کا لباس اور ڈر کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ ان کے کرتوتوں کے، ان کے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کر سکے اور اللہ کی دشمنوں سے تعلقات تھے، باغی تھے، تو اللہ نے سزا دی ان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آئے تھے رسول ان کے، اس کے جن سے، جھٹلایا انہوں نے تو پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ تھے ظالم۔ فَكُلُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، یہ تفصیل ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ کا، اللہ نے جوع اور خوف کا لباس پہنایا، وہ کیا تھا؟ جو کہ عذاب۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ آخری باب ہے 7واں آخر تک، اس میں اولاً رد ہے شرک فی التحلیل والتحریم پر، لوگوں اپنے طرف سے حلال حرام نہ بناؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے لیکن اس کو تقوی کے خلاف سمجھتا ہے، تو نہیں، کچھ چیز حرام ہے تو کسی کی وجہ سے ان کو حلال، جیسے غیر اللہ کے نام کا نظر حرام ہے تو درگاہ کے نظر کو خوب کہتے ہیں کہ یہ تو بابے کے نام ہے، یہ تو اور برکتی ہے، حالانکہ قرآن کہتے ہیں وہ گندگی ہے، حرام۔ فَكُلُوا کا اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تمہیں، حلالاً طیباً، حلال اور پاک بھی ہو، یعنی دوسرے کا حق بھی نہ ہو، کبھی چیز حلال ہے لیکن دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، شکر ادا کرو اللہ کے نعمتوں کا، اگر تم ایاہ تعبدون، خاص اللہ کی بندگی کرتے ہو، صرف اللہ کے بندے ہو تو پھر ان نعمتوں کا شکر، یعنی کھا کے الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھے، دعائیں پڑھے، اور شکر پھر نعمت کا کر تو پھر عبادت اللہ کا کرو۔ واشکروا نعمت اللہ، اگر اللہ کے بندے ہو نماز پڑھو، پھر اللہ کے لیے خرچ کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اس آیات کی تفصیل پہلے دوسرے پارے میں کر چکا ہوں۔ یقیناً حرام کیا اللہ نے تم پر مردار جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو، والدم جو خون بہہ جائے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا، وما اور ہر وہ چیز اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے کہ یہ چیز فلاں کے نام نظر ہے، تو ہر وہ چیز، اور ایک معنی ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کاٹا جائے، اللہ کے نام کے بجائے، بسم اللہ کے بجائے دوسرے کا نام،
اور صحیح ہر وہ چیز، وہ دیگ ہے، چاول ہے، کپڑے ہے، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام نظر ہو وہ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور پڑ گیا لیکن نہیں ہے تجاوز کرنے والا، عادت بنانے والا، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا، مت کہو، لما، یہ لام اجلیہ ہے، بوجہ اس کے تصف السنتکم کہ بیان کرتی ہے تمہارے زبان، الکذب، جھوٹ۔ کیا جھوٹ؟ ھذا حلال، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، تو اپنے طرف سے حلال حرام مت بناؤ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، گڑھتے ہو اللہ پر جھوٹ۔ ایک چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے غیر اللہ کے نام نظر، تو یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے، یہ تو اولیاء کے نام ہے، اللہ کے دشمنوں کے نام تھوڑی ہے۔ تو اپنے طرف سے غیر اللہ کے نام جو بھی چیز ہو حرام ہے۔ اسی طرح ایک چیز حلال ہے، خوبصورت لباس ہے، اچھا لباس ہے، عمدہ اچھے قسم کا کھانا ہے، اچھے مکان میں رہائش ہے، تو تم کہتے ہو نہیں یہ تقویٰ کے خلاف، یہ کیسے متقی ہے، صاف کمرے میں رہتا ہے؟ تو متقی وہ ہوتا ہے جو ناپاک کمرے میں ہو یا پاک لباس کی ہو۔ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو 1 سال غسل نہ کرے، برا ملنگ بیٹھا ہو، لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یا کوئی عمدہ قسم کے مہنگا لباس اللہ نے دی تو حلال نہ کہو، حلال کو اپنے طرف سے حرام نہ کہو۔ زینت کے لیے کوئی چیز پہنے، لباس ہے، خوبصورت چیز ہے، زینت کے لیے استعمال کرے، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہ نہ کہو کہ یہ کیسے متقی ہے یا کیسے مولوی، کیسا عالم ہے، تو اس نے یہ خوبصورت چیز کیوں لی۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ دین تو آپ کے عقل کا نام نہیں ہے کہ آپ نے عقل میں ایک خانہ بنایا ہے کہ اللہ والا ایسا ہوگا، بس وہی ہوگا۔ اللہ والا تو وہی ہے جو قرآن پر پورا اترے۔ ان الذین یفترون علی اللہ، اور اکثر عورتوں میں یہ مصیبت ہے کہ وہ کبھی فلاں تاریخ میں گوشت منع ہے، فلاں تاریخ میں دودھ منع ہے، اور لال کپڑے منع ہے، تو انہوں نے دن اور مہینے سب کچھ تقسیم کی ہے۔ حلال حرام کا ان کا اپنا ایک بڑا الگ لسٹ ہوتا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً جو لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یعنی لہم متاع قلیل، بس ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، نافرمانوں کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، آخرت میں عذاب علیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ تحریم قہری کا ذکر، پہلے جو اس امت میں حرام، اور اب یہود پر ہم نے کچھ قہر کی وجہ سے حرام کیا، سزا کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، وہ لوگ جو یہود تھے، حرمنا، ہم نے حرام کر ڈالا، وہ جو ہم نے بیان کی ہے آپ پر اس سے پہلے۔ تو پہلے سورہ انعام میں پڑھا تھا، ذالک جزیناہم ببغیہم وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہ کی لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے۔ تحریم قہری معنی یہ، جیسے کبھی ایمرجنسی حکم لگتا ہے کہ 100 بندے ایک جگہ کھڑے نہ ہو ورنہ سزا دیں گے، تو 100 بندے کھڑے ہونا منع تو نہیں ہے، لیکن کبھی بادشاہ ایمرجنسی حکم دیتا ہے حالات کی وجہ سے۔ تو یہود بڑے سرکش تھے، تو ان کے سرکشی کی وجہ سے وقتی طور کچھ چیزیں ان پر حرام تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر یقیناً آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو برے اعمال کر چکے ہیں، یعنی شرک یا کفر یا کوئی بھی گناہ، بجہالت، ناخبری کے ساتھ۔ جہالہ معنی یہ نہیں کہ پتہ نہ تھا، کبھی پتہ ہے گناہ کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اس لیے کہ انجام سے تو جاہل ہے۔ ثم تابوا، پھر توبہ کرے اس کے بعد اور درست کرے اپنا عمل۔ یہ ترغیب ہے توبے کے طرف، اور خوشخبری، بشارت توبے کی وجہ سے۔ جو لوگ کفر، برائیاں چھوڑ کے اللہ کے طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً تیرا رب من بعدہا، اس توبے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے جو رد ہے، رد شرک کے لیے، اور سب سے زیادہ منقاد اللہ کا کون تھا؟ ابراہیم، اور اس انقیاد کے خاطر تو انہوں نے ہجرت کی، سب مصائب برداشت کی۔ امام الموحدین ہے ابراہیم۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کانت، وہ امتاً، ایک امت، قانتاً، تابعدار اللہ کا، حنیفاً، یکسو ہو کر صرف اللہ کا تک۔ ابراہیم کے دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، وہ صرف حنیفاً اللہ کے لیے یکسو تھا، مشرکین سے نہ تھا۔ وہ ابراہیم ایک امت ہے۔ امت کیوں؟ کہ اس وقت توحید پر بس وہی ایک ہی انسان تھے،
تو یہ ایسا ہے نا جیسے خامسہ کلاس ہے اور خامسہ میں ایک ہی طالب العلم ہو، تو آپ یہی کہو گے نا کہ خامسہ کلاس تو ہے بھلے ایک انسان ہو۔ تو توحید پر تو ایک تھا اس وقت ابراہیم، وہ ایک امت ہے، اور دوسرے طرف کافر دوسرے امت۔ شاکر لانعمہ، قدردان تھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا۔ ابراہیم علیہ السلام انعامات الہی کے قدردان، یہ صفات ابراہیم 10 ذکر ہے۔ اجتباہ، اللہ نے چنا ابراہیم کو ہدایت دی صراط مستقیم کے طرف۔ وآتیناہ، ہم نے دی ابراہیم کو دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں وہ لمن الصالحین۔ دنیا میں حسنہ کیا کہ سب دنیا ابراہیم کو تسلیم کرتی ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا آپ کے طرف، ان یہ اتبع ملت ابراہیم، پیچھے چل ملت ابراہیمی کا یکسو ہو کر۔ تو کیا ہم ملت ابراہیمی کے ذمہ دار ہے، بنی اسرائیل کے ملت کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ انما جعل السبت، یہود کہا کرتے تھے کہ ابراہیم کے دن میں تو ہفتے کے تعظیم کا ذکر تھا، تم لوگ نہیں کرتے ہو تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہفتے کے دن کے تعظیم یہ یہود پر تھا، اور وہ پھر بھی اس کے قدر نہ کر سکے، اختلاف کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا مجھے جمعہ پسند ہے، باقی تم جو چاہو، تو انہوں نے کہا ہمیں ہفتہ پسند ہے۔ مومنین سے کہا گیا جمعہ پسند ہے، مومنین اللہ کے پسند پر راضی ہو گئے، مسلمان اس امت کے۔ انما جعل السبت، یقیناً کر دیا گیا ہفتہ، یعنی ہفتے کے تعظیم ان پر جنہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ نقد ہے، اعتراض ہے۔ تعظیم تو تم پر تھا لیکن تم نے پھر بھی اس میں اختلاف کی۔ تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے تورات کو بگاڑا، اللہ کے احکامات کو بدل دیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آخر میں ترغیب ہے دعوت کے طرف کہ آرام سے نہ بیٹھو، لوگوں کو دعوت دو اللہ کے دین کے طرف، قرآن کے طرف، اور 5 آداب سمجھائے۔ دعوت دو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کے طرف۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے طرف دعوت دو۔ کیسے؟ اللہ کے طرف دعوت قرآن، قرآن میں عبادات ہے، نماز، سب جو کچھ قرآن میں ہے اس کے طرف عبادت۔ بالحکمت، مضبوط دلائل کے ذریعے، دلائل قطعیہ۔ والموعظہ، تخویفات، بشارات، عبرت کے واقعات کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، حسین قسم کے واقعات، بشارات، قرآن کی مثالیں، یہ سب جو کچھ ہے قرآن میں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کرو ان کے ساتھ اس طریقے پر جو حسین طریقہ ہے، یعنی دلائل الزامیہ بھی، دلائل الزامیہ، ان کو خاموش کرنے کے دلائل۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو خواص لوگ ہیں، سمجھدار، وہ قطعی دلائل دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، دلیل کو دیکھ کے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکمہ، قطعی دلائل۔ دوسرے عوام ہے، تو عوام واقعات سن کے مثال کے ذریعے سمجھائے۔ تخویفات، جنت اور دوزخ کے، جنت کے بشارت ہے، دوزخ کے تخویفات، دنیا کے واقعات، یہ بتا کے تو اس سے عوام سمجھ جاتے ہیں۔ تیسرے ضدی قسم کے لوگ ہیں کہ وہ سمجھ تو گئے لیکن پھر بھی ضد کرتے ہیں، تو وجادلہم، ان سے بحث کرے، اچھے طریقے سے بحث مانو تو فضول ہے، تو آپ وقت ضائع نہ کرے، بس الزامی جواب دے کے وقتی خاموش کر کے، باقی وہ فائدے کے لوگ نہیں، ان سے وقت ضائع نہ کر۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو بے راہ ہو جائے اللہ کے راستے سے، اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یہ اور ادب داعی کو حکم ہے، دعوت دینے والے کو، کہ اگر آپ کو تکلیف ملی تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں تکلیف دیا گیا تو فعاقبوا، تم بھی تکلیف دو، بقدر اس کے عوقبتم بھی، کہ تم تکلیف دیے گئے ہو اس کے ساتھ، جتنا تکلیف تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم برداشت کرو تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے برداشت کرنے والوں کے لیے، برداشت کرو گے تو اللہ ملے گا۔ صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں ہے آپ کا صبر الا باللہ، مگر اللہ کے توفیق کے وجہ سے، جو آپ برداشت کرتے ہو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، الا بتوفیق اللہ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم مت کھاؤ ان پر،
ان پر ہرس نہ کرو، پریشان نہ ہو آپ فی ضیق تنگ، دل تنگ نہ کرے اس سے جو یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، چال چلاتے ہیں۔ خوب سنو، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا مدد متقین کے ساتھ ہے۔